مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیچھے والے حضرات آگے سرکتے ہوئے جائے تاکہ باہر سے آنے والے لوگوں کو جگہ ہو جائے۔ بیچ میں بہت جگہ خالی نظر آ رہی ہے، آگے آگے سرکیں، مل کر بیٹھے، جڑ کر بیٹھے، انشاءاللہ بات سمجھ میں آئیں گی، دل میں اتریں گی، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ آگے سرکے بھائی۔ انشاءاللہ زیادہ وقت نہیں لیا جائے گا۔ یہ والا پورا پٹا خالی نظر آ رہا ہے، یہاں کے ساتھی ادھر آ جائیں، یہاں پر بھی جگہ خالی ہے۔ اوپر والے حضرات نیچے کے حصے میں بہت ساری جگہ خالی ہے، آ جاؤ۔ آپ پہلی سب کے نمازی ہے لیکن اوپر کے حصے کے الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم وعن علي رضي الله عنه إذا كانت ليلة النصف من شعبان قوموا ليلها وصوموا نهارها صدق اللہ المولانا العظیم۔ پیار محبت کے ساتھ ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ شعبان کے عنوان پر، شب برات کے عنوان پر آپ لوگوں کی خدمت میں ہر سال گفتگو ہوتی ہے، اس لیے کہ 15 شعبان ہر سال آتی ہیں اور ہر سال اس عنوان پر گفتگو کی جاتی ہے۔ بہت سارے حضرات گزشتہ شعبان میں ہمارے مجلسوں میں شریک تھے لیکن آج وہ اس مجلس میں نہیں ہے۔ اللہ کا کرم کہ اللہ رب العزت نے اور مزید عبادت کرنے کے لیے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے، اللہ سے توبہ کرنے کے لیے، اپنے درجات کو بلند کروانے کے لیے
اللہ نے یہ رات ہم کو نصیب فرمائی. شعبان کا مہینہ جب بھی آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اس دعا کو کثرت سے پڑھا کرتے تھے کہ اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں برکتیں عطا فرما اور رمضان المبارک میں ہم کو عافیت سے پہنچا دی تھی. اصل تو مہینہ سامنے آ رہا ہے جسے رمضان کہتے ہیں، یہ اس کا مقدمہ ہے. 15 شعبان، شعبان کا مہینہ، یہ سب کیا ہیں؟ یہ اس کا مقدمہ، اس کی تمہید ہے، اس کی تیاری ہے، اس کا استقبال کیا جا رہا ہے. بندوں کو گناہوں سے معاف کروا کے، گندگی سے پاک کروا کے ایک پاکیزہ مہینے میں ان کو داخل کروایا جا رہا ہے. تو اللہ کا سب سے پہلے شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ مہینہ بھی نصیب فرمایا اور یہ رات بھی نصیب فرمائی. اور ہر سال اس عنوان پر گفتگو کرنا بھی اس لیے ضروری ہے. ابھی آپ کہیں گے کہ گزشتہ سال بھی اس عنوان پر گفتگو ہو چکی ہے، پھر اس سال کیوں؟ جب تک یہ امت خرافات سے نہیں بچیں گی، جب تک یہ امت غلط رسومات سے نہیں بچیں گی، اس وقت تک ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس عنوان پر گفتگو کرتے رہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ ہر سال کہا جاتا ہے، اس کے باوجود امت کا ایک بہت بڑا طبقہ آج بھی مسائل کے معاملات میں کنفیوز ہیں، تذبذب کو شکار ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اسے کرنا کیا ہے. 20 لوگوں کے سوالات آتے ہیں، کل کا روزہ رکھنا ہے نہیں رکھنا ہے، 15 شعبان کے رات کو شب برات کو جانا ہے نہیں جانا ہے، قبرستان جانا ہے یا نہیں جانا ہے، یہ سارے سوالات کرتے رہتے. کون سی عبادت کرنی ہے، کون سی نہیں کرنی ہے، اس کی کیا فضیلتیں ہیں، دور دراز سے لوگوں کے فون آتے ہیں. حالانکہ اس عنوان پر کتابیں چھپی ہیں، اس عنوان پر مضامین بھرے پڑے ہیں، لیکن اس کے باوجود امت کا مسئلہ کیا ہے معلوم ہے؟ دنیا داری کو سیریس لے لیتے ہیں. بھائی توجہ سے سنو تاکہ آئندہ نقصان نہ ہو، لیکن دینداری کو ہلکے میں لیتے. وقت آئے گا تو پوچھ لیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر کیا ہے؟ فرض ہے. سب آگے اس میں. تو کون سا علم حاصل کرنا فرض ہے؟ جن علم کا تعلق آپ کے زندگی سے ہے، جن مسائل کا تعلق آپ کے ضروریات زندگی سے ہیں، ان مسائل کا معلوم کرنا آپ کے لیے ضروری ہے. حج پہ جا رہے ہیں آپ، حج کے مسائل کا معلوم کرنا یہ ضروری ہے. یوں ہی آنکھ بند کر چلے گئے اندھے بن کے اور جا کر 40 دن گزار کر آ گئے، کہاں گئے تھے معلوم نہیں، کیوں گئے تھے معلوم نہیں، اور پیسہ بھی برباد، وقت بھی برباد، اور حج بھی قبول نہیں ہوا. ہوتا ہے ایسا. کئی لوگ لاکھوں کی تعداد میں آتے ہیں اور کئی غلطیاں کرتے ہیں، دم پہ دم واجب ہوتے ہیں، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ قربانی سے پہلے حلق کر رہے ہیں اور حلق کے بعد پتھر مارنے کے لیے جا رہے ہیں رمی جمرات کے لیے، معلوم ہی نہیں ہے کس وقت کیا کرنا ہے، یہ ترتیب معلوم ہی نہیں ہے. تو ہر علم دین کا حاصل کرنا یہ ضروری ہے جس کا تعلق آپ کے ضروریات زندگی سے. زکوٰۃ آپ پر فرض ہو گئی، زکوٰۃ کے مسائل کا معلوم کرنا یہ آپ کے لیے ضروری ہے. آپ پر نکاح ضروری ہو گیا، نکاح کے مسائل کا معلوم کرنا، نکاح کے بعد کے حقوق کی زندگی کا جو مسئلہ ہے اس کا معلوم کرنا یہ آپ پر ضروری ہے. بالغ ہو گئے، بالغ ہونے کے بعد پاکی ناپاکی کے مسائل کا معلوم کرنا یہ آپ کے لیے ضروری ہے. کتنے بچے ایسے 17, 18, 19 سال کے ہو جاتے ہیں، بالغ ہو کے 4 سال ہو گئے انہیں، لیکن انہیں معلوم ہی نہیں ہے. احتلام ہو گیا، مسجد میں آ کے فجر کی نماز پڑھ رہے، مسجد میں آ کے وضو کر کے نمازیں پڑھ رہے ہیں، ان پر کیا ہو گیا ہے؟ غسل فرض ہو چکا ہے. ان کو بتانے والا کوئی نہیں. ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنے اولاد سے ایسے وقت میں حیا کا پردہ تھوڑی دیر کے لیے سائڈ میں کر کے ان کو بٹھا کے ان کو سمجھائیں، بیٹا یہ زندگی کی ضروریات ہیں، یہ زندگی کے مسائل ہیں، یہ پاکی کے مسائل ہیں، یہ ناپاکی کے مسائل ہیں. یہ کون بتائے گا؟ پھر انٹرنیٹ سے تلاش کریں گے.
پھر الٹی سیدھی باتیں سیکھیں گے اور اس پر عمل کرنا شروع کریں گے. انٹرنیٹ کیا ہے؟ 70-80% سے زیادہ گندگی بھری ہوئی ہے. وہ تو گیا ہے اچھی نیت سے، لیکن وہاں جانے کے بعد اس کو کیا ملا؟ جو چاہیے تھا وہ تو نہیں ملا، لیکن جو زندگی اس کو تباہ کر سکتی تھی وہ چیزیں وہاں پر اس کو مل گئی. ماں باپ کو چاہیے اپنے بچوں کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے دوست بن کے ان کو پاکی ناپاکی کے مسائل سمجھائے، یا کسی عالم سے منسلک کرا دے، مولوی صاحب میرا بیٹا بالغ ہو گیا ہے. ماں باپ کو فکر ہی نہیں ہے. اسکول کے تعلق سے برابر فکر کرتے ہیں. بچہ 5 سال کا ہو گیا ہے، کون سے اسکول میں داخل کراؤں، کیسے اسکول میں داخل کراؤں جہاں پر میرے بچوں کا ایجوکیشن اچھے سے اچھا بنے، میرے بچوں کا مستقبل اور فیوچر بالکل خوبصورت بنے، اس کے لیے فکر ہو رہی ہے. لیکن جس مسائل کا تعلق انسان کے ایمان کے ساتھ ہے، پاکی ناپاکی کے ساتھ ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بغیر پاکی کے نماز ہی نہیں ہوتی ہے، بغیر پاکی کے قرآن پڑھ نہیں سکتے، بغیر پاکی کے قرآن چھو نہیں سکتے. آپ ہمارے بچوں کو اس کے مسائل ہی نہیں معلوم، ہوتا ہی نہیں ہوتا ایسا. تو علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. صرف عالموں نے تھوڑی ٹھیکہ لے کے رکھا ہوا ہے کتابوں کے پڑھنے کا، آپ کے لیے بھی ہے بھائی. اور اکثر علماء کرام، اکثر ہمارے اسلاف نے آسان سے آسان تر کتابیں چھاپ کر مارکیٹ میں لانچ کی ہے. وجہ ان کا مقصد عوام پڑھیں. اتنی آسانی کہ علماء کی پڑھنے کی نہیں ہے. یہ معارف القرآن حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد محترم ہیں، انہوں نے عوام کے لیے کتاب لکھی تھی تفسیر کی، لیکن کوئی اس کو پڑھتا ہی نہیں. 8 جلدوں میں کتاب ہے مارکیٹ میں. لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہ کس کے لیے؟ کہ علماء کے لیے. پڑھو نا بھائی، کس نے منع کیا آپ کو؟ کس نے منع کیا؟ علماء کے رہبری میں آپ علم دین کے کتابوں کو پڑھنا شروع کریں، بہت مزہ آئے گا. پھر انشاءاللہ آپ کبھی گمراہ نہ ہوں گے، آپ کبھی غلط راستے پہ زندگی نہ گزاروں گے، اور آپ کے ذریعے آپ کا گھرانہ دیندار بنے گا، آپ کے ذریعے آپ کے گھر والے بھی صحیح راستے پر چلنے کی کوشش کریں گے. پڑھو، کس نے منع کیا؟ یہ شب برات 3 راتیں پورے سال میں ایسی ہے جس کے تعلق سے امت مسلمہ جو ہے جس کو متبرک سمجھتی ہے، برکت والی رات سمجھتی ہے. 365 راتوں میں کتنی راتیں؟ بولو، 3 راتیں. آج انشاءاللہ اس مجلس میں زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں ہوں گی، ضروری جو جتنی باتیں ہیں انشاءاللہ اتنی بیان کی جائیں گی، لیکن آپ دل کے کانوں سے سنیں. دل میں بھی ایک کان ہوتا ہے، معلوم ہے آپ؟ ایک سر کا کان ہوتا ہے اور ایک دل کا کان ہوتا ہے. سر کے کان تو کھلے ہیں، لیکن دل کے کان شیئر مارکیٹ میں چلے ہوئے ہیں کہ بھائی آج اوپر ہو گیا، نیچے ہو گیا، آج کے بزنس میں اتنا لاس ہوا، اتنا پروفٹ ہوا، اور اپنے کاروبار میں دل کے کان لگے ہوئے اور سر کے کان یہاں پر کھلے ہوئے. میں چاہتا ہوں کہ آپ دل کے کانوں سے سنیں، دل کے تختی پر اس کو لکھیں، اور جب یہاں سے جائے تو انشاءاللہ کچھ سیکھ کر جائے. تو سنیں گے انشاءاللہ عمل کی نیت سے، دوسروں تک پہنچانے کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ. جی، پورے سال کے اندر 3 راتیں آتی ہیں، ایک شب معراج، شب برات اور شب قدر. شب معراج 27 رجب کو آتی ہیں، شب برات 15 شعبان کو آتی ہیں، اور شب قدر بولو کب آتی ہے؟ رمضان میں آتی ہے، لیکن کون سی رات ہے؟ شب قدر کے بارے میں کوئی رات متعین نہیں. 21، 23، 25 اور 27 اور 29 رمضان المبارک یہ شب قدر کی راتیں ہیں. تو یہ 3 راتیں جس کو امت مسلمہ متبرک سمجھتی ہے. سب سے پہلے شب معراج. شب معراج کے عنوان پر 27 رجب کو دیکھا مجمع اچھا خاصا عشاء کی نماز میں آ گیا تھا، غلط فہمی میں. عشاء کی نماز میں اتنا بڑا مجمع آیا تھا، غلط فہمی میں انہیں لگا کہ بھائی شب معراج میں اب بڑا پروگرام ہوگا. شب معراج کی اسلام میں کوئی حقیقت نہیں. شب معراج کی بتا رہا ہوں، معراج کی نہیں. اس وقت بھی میں نے کہا تھا، مجمع جب دیکھا میں نے تو مجھے لگا کہ اتنا بڑا مجمع آیا ہے تو کچھ ان کو ضروری باتیں کر کے ان کو چھوڑ دیتے. تو سلام کے بعد دعا سے پہلے کھڑے ہو کر 2-3 منٹ کی گفتگو ہوئی تھی. اس میں یہی کہا تھا، ایک ہے معراج، سفر معراج، جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو
مسجد حرام سے مسجد اقصی سے ساتوں آسمانوں کے سفر طے کروائے گئے، جنت اور جہنم کے مناظر دکھائے گئے، اور وہاں سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھ کر عرش معلیٰ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا، اور ایسے مقام پر بلایا گیا جہاں پر اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی تیسرا نہیں تھا، نہ فرشتوں کا سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، نہ نبیوں میں سے کوئی نبی وہاں تھا، نہ جناتوں میں سے کوئی جنات وہاں تھا، صرف اور صرف اللہ، اور اللہ کے علاوہ میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ یہ سفر کے بارے میں اختلاف نہیں ہے، یہ سفر پر ہمارا یقین ہے، ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ یہ سفر اللہ نے ہمارے نبی کو کروایا، اور جاگتی آنکھوں کے ساتھ اور جسمانی حیت کے ساتھ اللہ رب العزت نے ہمارے نبی کو بلایا، خواب میں نہیں بلایا کہ خواب میں دیکھا ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے، مسجد اقصی سے ساتوں آسمانوں کے سفر طے کروائے۔ یہ خواب کا سفر نہیں ہے، یہ سفر کس کا ہے؟ جسمانی اعتبار سے سفر طے، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ شب معراج کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فضیلت نہیں بیان فرمائی، اور شب معراج کس تاریخ کو ہوا اس تاریخ کے معاملات کے اندر بھی کوئی طے شدہ بات نہیں ہے کہ 27 رجب کو سفر معراج ہوا تھا۔ جب تاریخ ہی متعین نہیں ہے تو تم کون سے رات میں منائیں گے؟ بعض لوگ ہوتے ہیں نا سال میں 3 دفعہ برتھ ڈے مناتے، برتھ ڈے کسے کہتے؟ بولو، برتھ ڈے کسے کہتے؟ بولو نا، برتھ ڈے کسے کہتے ہیں؟ سالگرہ، پیدائش کے دن کو خوشی کا دن منانا اور ایک دوسرے کو مبارکبادی دینا۔ انسان پیدا کتنی مرتبہ ہوتا ہے؟ ایک ہی مرتبہ، سال میں 3 دفعہ کس کا برتھ ڈے منا رہے ہیں؟ تو بعض لوگوں کو کیا رہتا ہے، سال میں 3 دفعہ برتھ ڈے منانے کا شوق ہوتا ہے۔ تو یہ جب معراج کی تاریخ ہی جب متعین نہیں ہے تو کون سے تاریخ کو آپ منائیں گے؟ اس رات کی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی، عبادت کے تعلق سے بھی نہیں، کسی صحابی سے بھی نہیں، اس وقت میں یہ گفتگو آ چکی۔ تو معراج کی، سفر معراج کی نہیں، شب معراج کی شریعت میں کوئی اصل نہیں۔ دوسری رات بولو، شب برات، جس میں ہم یہاں پر بیٹھے ہیں۔ شب برات کے عنوان پر 3 طبقے ہو جاتے ہیں، امت کے 3 گروہ بن جاتے ہیں شب برات کے عنوان پر کہ بھئی یہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، شرعی حیثیت کیا ہے۔ ایک گروہ وہ ہے جس نے شب برات کو شب قدر سے بھی اونچا اڑا دیا، اس کے مقام اور مرتبے کو اتنا بیان کیا، اتنے فضیلت کو اتنا بیان کیا اس کی فضیلت کو کہ یہ شب قدر سے بھی آگے اس کو بڑھا دیا۔ اور ایک گروہ وہ ہے جس نے شب برات کی حیثیت کو بالکل بھی ختم کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ بھائی شب برات کی بھی شب معراج کی طرح کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور ایک گروہ وہ ہے جس نے اعتدال کا کام لیا اور اعتدال سے امت کو آگاہ کیا کہ بھائی اس میں کرنا کیا ہے، یہ نہ شب قدر سے آگے بڑھی ہوئی ہے اور نہ یہ شب معراج کے درجے میں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جو طبقہ کہتا ہے کہ اس کے اندر شب قدر سے آگے نہیں ہے، شب معراج کے درجے کی نہیں ہے، اس کی کچھ فضیلتیں ہیں، ان کے پاس بھی اپنے دلائل ہیں۔ جو طبقہ کہتا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کی دلیل یہ ہے کہ بھائی شب برات کے تعلق سے جتنے بھی احادیث ہیں وہ سب کے سب ضعیف ہیں، سب کے سب کیا ہے؟ ضعیف۔ لیکن اب یہاں پر ہمارا مسئلہ کہ ہمیں کرنا کیا ہے، ہمیں پکڑنا کس کو ہے، کون سے رسی کو پکڑنا ہے۔ ہمارا مسئلہ یہاں یہ ہے کہ شب برات کے عنوان پر جتنے بھی احادیث ہیں، بعض محدثین کہتے ہیں کہ شب برات کے عنوان پر 10 احادیث ہے، 10 صحابہ کرام سے حدیث مروی ہے، بعض کہتے ہیں 14 صحابہ کرام سے حدیث مروی ہے، لیکن سب کے سب ضعیف ہیں، کمزور ہیں روایت کے اعتبار سے۔ لیکن یہی محدثین کا اصول ہے کہ جب ایک ہی عنوان پر متعدد احادیث جمع ہو جائے، بہت سارے حدیثیں جمع ہو جائے جو اس کی تائید کرتی ہیں، تو سب ملایا جائیں گا تو وہ حسن کے درجے میں ہو جاتی ہے، اس کا ضعف، اس کی کمزوری ختم ہو جاتی ہے اور وہ قابل اعتبار بن جاتی ہے۔ قابل اعتبار فضیلت کے اعتبار سے۔ کس کے اعتبار سے؟ بولو، فضیلت کے اعتبار سے۔ اب شب برات کے عنوان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد احادیث کو اگر جمع کیا جائے، جیسے مثال کے طور پر ایک حدیث حضرت علی رضی اللہ عنہ کی
کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب شعبان کی 15 تاریخ آ جائے تو اس وقت میں امت کو چاہیے کہ قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، کہ وہ کیا کرے، رات میں جاگے، عبادت کرے اور دن کا روزہ رکھے۔ اب روزے کے تعلق سے انشاءاللہ گفتگو آگے آئیں گے۔ پھر ایک روایت حضرت علی ہی کی کہ اس رات میں اللہ اس امت کی مغفرت فرماتے ہیں، اتنی مغفرت فرماتے جتنا کہ پورے عرب کے اندر ایک قبیلہ تھا، قبیلہ بنو کلب، اس قبیلے کے بارے میں تھا کہ سارے عرب میں سب سے زیادہ بکریاں اگر کسی قبیلے میں ہیں تو قبیلے بنو کلب کے اندر ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس رات میں اپنی امت کی مغفرت فرماتے، اتنی مغفرت فرماتے جتنا کہ قبیلے بنو کلب کے بکریوں کے بال، اللہ اتنی مغفرت۔ ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات کے اندر احکام بدلتے ہیں، امت کے فیصلے لکھے جاتے ہیں۔ امی عائشہ کی روایت، ایک دوسری روایت اسی رات کے عنوان پر چل رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 15 شعبان کو اٹھے اور قبرستان چلے گئے۔ اس کی تفصیل میں آگے آؤں گا، میں اس کا اجمالی خاکہ آپ کے سامنے بیان کروں۔ یہ ساری گفتگو شب برات 15 شعبان کے عنوان پہ ہو رہی ہے۔ یہ ساری حدیثوں کو اگر جمع کیا جائے تو یہ ساری کی ساری حدیثیں کیا ہیں، راوی کے اعتبار سے ان کے اندر کمزوری ہے، لیکن اتنی زیادہ ہے کہ ان کی کمزوری ختم ہو جاتی ہے اور یہ حسن کے درجے میں ہو جاتا ہے۔ تو جہاں پر ایسی روایت آتی ہے جہاں پر کمزوری ہے اور اس کی کمزوری کسی اور وجہ سے ختم ہو جاتی ہے تو یہ روایتیں یہ حدیثیں اس کا درجہ فضیلت کا ہوتا ہے، اس کا درجہ فضیلت کا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس امت کے ایک طبقے نے یہ طے کیا کہ اس رات کی فضیلت ہے، اس رات کی کیا ہے، فضیلت ہے، بالکل بھی اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ انکار کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے، اس کو ثابت کرنا ہی پڑے گا۔ اتنے ایک صحابی، ایک دو صحابی، 3 صحابی اگر بیان کرتے تو سمجھ میں آتا، یہاں پر 14 صحابہ اکرام سے اس رات کی فضیلت کے عنوان پر حدیثیں آئی، ہم اس کا کیسے انکار کر سکتے؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ اب ان حدیثوں کو سامنے رکھ کر ہم وہ مسائل تو ثابت نہیں کر سکتے جو مسائل کا درجہ فرض کا ہے، جو مسائل کا درجہ واجب کا ہے، جو مسائل کا درجہ سنت کا ہے، سنت مؤکدہ کا ہے، اس لیے کہ ان روایت میں وہ طاقت بولو نہیں ہے۔ بات سمجھنے کی کوشش کریں، یہ ہو گئی بات۔ اب پہلا نمبر، اس رات کی فضیلت کیا ہے، اس رات کی حقیقت کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس رات کی حقیقت یہ ہے کہ اس رات کے اندر جاگنا، عبادت کرنا یہ ثواب ہے، بس اتنا۔ اس رات کے اندر جاگنا یہ ثواب ہے، فضیلت کی چیز ہے، اللہ سے مانگنا، اللہ سے مغفرت مانگنا، اللہ مغفرت کر دیتے ہیں۔ بعض روایت میں اللہ رب العزت کا قول ہے، الا هل من استغفر فاغفره له، ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں؟ تو اسی رات کے بارے بعض لوگ جنہوں نے اس رات کو شب قدر سے بھی بڑھا دیا ہے، ان لوگوں کی دلیل کیا ہے کہ یہ قرآن کریم میں نے جو خطبے کے اندر تلاوت کی، سورہ دکان کی شروعات کی 3 آیتیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، وہ کہتے ہیں کہ اس رات کے اندر اللہ نے امت کے فیصلے طے کیے ہیں کہ آگے کیا کریں گا، کون پیدا ہوں گا، اس کے مقدر میں کیا چیزیں ہوں گی، یہ ساری چیزیں طے ہوتی ہیں، اس کے لیے اس کی فضیلت بہت بڑی۔ لیکن مفسرین فرماتے ہیں سورہ دخان کی اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے جس رات کے بارے میں بیان فرمایا، یہ رات شب برات نہیں ہے، یہ رات کون سی ہے، شب قدر ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے سب سے پہلے کہا حامیم والکتاب المبین، قسم ہے مجھے کتاب مبین کی، اللہ قسم کھا رہے، اور پھر اسی کتاب کے بارے میں فرما رہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، کہ میں نے اس قرآن کو، اس کتاب کو برکت والی رات میں نازل فرمایا۔ کون سی رات میں؟ اور اس امت کا اتفاق ہے کہ جس رات میں قرآن کو اتارا گیا وہ رات کون سی ہے؟ شب قدر ہے، شب برات نہیں ہے۔ پھر اسی کے بعد فوراً دوسری آیت فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس رات میں اللہ نے امت کے فیصلے فرمائے ہیں، تو فیصلہ کرنے والی رات بھی وہ کون سی ہے؟ شب قدر کی رات۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو سب سے پہلے اس رات کی حیثیت بس اتنی ہے
کہ اس رات کی فضیلت ہے, اس میں عبادت کریں گے. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ دوسری راتوں کے مقابلے میں اس رات میں عبادت کرنے کا زیادہ ثواب عطا فرمائیں. دوسرے نمبر پہ اس رات میں کون سی عبادت کرنی ہے, اس رات میں کون سی عبادت کرنی ہے. اس رات میں کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے, یہ بات یاد رکھے. نہ اس رات میں ہے, نہ شب قدر کی رات میں, نہ شب قدر میں, نہ اس رات میں, نہ اس رات میں مخصوص کوئی عبادت نہیں ہے کہ بھائی یہ 2 رکعت نماز پڑھو, یہ اجتماعیت کے ساتھ نماز پڑھو, اتنے قرآن کی تلاوت کرو, یا فلاں سورت پڑھو تو آپ کو یہ ملے گا وہ ملے گا. مخصوص کوئی سورت, مخصوص کوئی نماز, مخصوص کوئی عبادت متعین طور پر ٹارگٹ کر کے کوئی عبادت اس رات کے اندر بولو. اس رات میں کون سی عبادت کرنی ہے, اس رات میں کون سی عبادت کرنی ہے, کوئی طے نہیں, یہ بولو. اس رات میں کون سی عبادت کرنی ہے, جو عبادت کرنی ہے وہ عبادت طے, آپ کا دل جو چاہے آپ وہ عبادت کر سکتے. نمازیں قضا کرو, نفلی نمازیں پڑھو, انفرادی طور پر قرآن کی تلاوت کرو, اللہ کے سامنے لو لگاؤ, دعائیں کرو اللہ کے سامنے. یہ رات انفرادی عبادت کی رات ہے. یہ رات کون سی رات ہے بولو. اس کا نام اگر یہ رکھ دیا جائے کہ یہ رات انفرادی عبادت کا نام ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا. میں حدیث سے اس کو بتاؤں گا آپ کو. اس سے تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں. تیسرا مسئلہ کہ اس رات میں قبرستان جانا کیسا ہے, سوال کرتے ہیں نا. مردے بیچارے پورے سال انتظار کرتے کہ آئیں گے, مغفرت کی دعا کریں گے, ایصال ثواب کریں گے, لیکن اس امت کو جانا کب ہے, شب برات کو. مردوں کو کہو کہ تم ایسے ہی رہو اور ہمارا انتظار کرو, کب, 15 شعبان کی رات شب برات میں آنے کا ہمارا انتظار کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبرستان کی زیارتیں کیا کرو. مردوں سے کہا, عورتوں کو قبرستان جانا جائز نہیں ہے. مردوں کے لیے کہا کہ قبرستان کی زیارتیں کیا کرو, اور ہر جمعہ کو قبرستان کی زیارت کرنے کی فضیلت الگ ہے اور اس سے عبرت ہوتی ہے. قبرستان کی زیارت کرنے کا مقصد کیا ہے, عبرت ہوں گی کہ بھائی یہ وہ مقام ہے جس مقام پہ ہمیں کل آنا ہے. اسی لیے تو دعا سکھائی ہے, السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین انتم سلفونا ونحن بالاثر وانا بكم لاحقون. اے یہاں پر رہنے والے, ایمان والے, گھر والے, تم پر سلامتی ہو, تم پر سلام ہو, تم ہم سے آگے جانے والے ہیں, ہم تمہارے پیچھے پیچھے آئی رہے. ابھی 5 تاریخ فلائٹ کی تمہاری تھی, تمہارے پیچھے 10 تاریخ کو بولو ہم آنے ہی والے, اور یہ طے شدہ ہیں. تم چاہو یا نہ چاہو تم کو اس دنیا سے جانا ہے. اس دنیا کے اندر پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں مرنا ہے. تمہارے دنیا میں آنے کا مطلب کیا, کہ تمہیں دنیا سے جانا. یہ طے شدہ ہے, یہ طے شدہ چیزیں ہیں. تو وہاں قبرستان کی زیارت کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے دیا تاکہ عبرت آ جائے, ہمارے ٹھکانے کا پتہ ہم کو چل جائے. وہی ہمارا اصل ٹھکانہ ہے, وہی ہمارا اصل مقصد ہے, وہی ہماری منزل ہے. یہاں پر جب گھر بناتے ہیں نا, گھر بنانے کے بعد جب گھر کی تعمیر ہوتی ہے, گھر کی تیاری چل رہی ہوتی ہے, اینٹیں لائی جا رہی ہے, سیمنٹیں لائی جا رہے ہیں, اور گارے لائے جا رہے ہیں, سب کو اس کو مکس کیا جا رہا ہے. اور جب تک یہ تعمیر چلتی ہے, جب تک مکان بنتا ہے, اس وقت تک انسان روزانہ دن میں 3-4 دفعہ وہاں پر جا کر چکر لگاتا ہے کہ بھائی یہ 6 مہینے میں میرا گھر تیار ہوگا, تو اس کے بعد 6 مہینے کے بعد مجھے یہاں رہنے کے لیے آنا ہے. جب میں یہاں آؤں تو مجھے کسی چیز کی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. میرا بیڈ روم ایسا ہو, میرا ہال ایسا ہو, میرا کچن ایسا ہو, بیڈ روم کے اندر کھڑکی ایسی ہو کہ یہاں سے ہوا اچھی آئے, اور باتھ روم ایسا ہو کہ جب مجھے وقت آئے تو اس میں تکلیف نہ ہو. یہ ساری چیزوں کو سامنے رکھتا ہے, حالانکہ اس کو پتا بھی نہیں ہے کہ جس گھر کے لیے اتنی مغز ماری کر رہا ہے, اتنی محنت کر رہا ہے, اتنا پیسہ استعمال کر رہا ہے, اس گھر میں اس کو کتنا رہنا ہے, رہنا بھی ہے یا نہیں رہنا ہے, اور رہنا بھی ہے تو کتنے سال رہنا ہے اس کو معلوم نہیں ہے. پھر بھی دن میں 3 مرتبہ جا رہا ہے, اس کو بول رہا ہے بھائی ایسا کر ویسا کر. اور جس منزل میں, جس جگہ پہ جا کے ہم کو ہمیشہ کے لیے سو جانا ہے, جہاں ہمیشہ کے لیے وہاں پر رہنا ہے, اس جگہ پہ چکر لگانے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. یہ ہمارا حال ہے. جاؤ قبرستان, کس نے منع کیا, روزانہ جاؤ,
ہفتے میں ایک دفعہ جاؤ، کسے منع کیا؟ لیکن جب بات اس رات کی آتی ہے تو وہاں پر ہم بولیں گے، اس لیے کہ لوگ اس رات کو جانے کو ضروری سمجھتے ہیں، لوگ اس رات کو قبرستان جانے کو ضروری سمجھتے ہیں، عبادت کا حصہ سمجھتے ہیں، دین کا، شریعت کا حصہ سمجھتے ہیں، تو یہاں پر ہماری بولنے کی ذمہ داری ہے۔ آ جاؤ حدیث کی طرف۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، ابن ماجہ میں بھی یہ روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میری باری چل رہی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیویاں تھیں؟ 9 بیویاں تھیں۔ 11 بیویاں تھیں، 2 بیویاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی مبارک کے اندر دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اب بچے کتنے؟ 9 بیویاں، ہر ایک کی باری لگی ہوئی تھی۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہا کی باری تھی، 15 شعبان ہے، رات کا حصہ ہوا۔ امی فرماتی ہیں کہ چپکے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور دبے پاؤں، اللہ کے رسول کے خیال میں کہ امی عائشہ سو رہی ہیں، اس خیال میں دبے پاؤں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجرے عائشہ سے باہر نکلے۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہا کی آنکھ کھلی، دیکھا کہ اللہ کے رسول نہیں ہے۔ ان کو خیال آیا کہ باری میری ہے، تو ایسا لگا کہ ان کو دوسرے بیوی کے پاس چلے گئے۔ تو اس خیال سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرنے کے لیے امی عائشہ رضی اللہ عنہا اٹھ کے باہر آئے، تو دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں چلے گئے؟ جنت البقیع میں۔ آپ جاؤ، اللہ آپ کو بار بار لے جائے مدینہ المنورہ میں۔ حجرے عائشہ سے جنت البقیع زیادہ دور نہیں، بالکل پاس میں، 1 منٹ کے راستے پہ۔ وہاں گئے اور وہاں جا کے قبرستان والے کو یہی دعا پڑھی، یا السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین انتم سلفونا ورحموا بالاثر وانا بكم لاحقون، اور ان کے لیے دعائے مغفرت کی۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ سب منظر دیکھا، یہ سب منظر دیکھا۔ یہ دیکھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عائشہ، کہ اس رات میں اللہ اس امت کی اتنی مغفرت فرماتے ہیں کہ جتنا کہ بنو کلب کی بکریوں کے بال ہوتے ہیں۔ یہ ہو گیا، لیکن اللہ کے رسول نے نہ امی عائشہ کو اور نہ کسی صحابی کو یہ ترغیب دی اور نہ یہ حکم دیا کہ جس طرح سے میں اس رات میں قبرستان آیا ہوں، اسی طرح میرے امت کو بھی چاہیے کہ اس رات کے اندر قبرستان آ جائے۔ کسی روایت میں آپ کو چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں میں، آپ بتا دیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے میری امت، 15 شعبان کو جب شب برات آئے تو اس رات کے اندر آپ کہاں چلے جاؤ؟ ایک بھی ضعیف روایت بلکہ من گھڑت روایت بھی آپ پیش نہیں کر سکتے۔ حدیث آپ کو اتنی ہی ملیں گی کہ اما عائشہ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول خاموشی سے اٹھے اور تنہے تنہا اکیلے کہاں چلے گئے؟ قبرستان چلے گئے۔ مفتی شفیع صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ہم تک حدیث جو پہنچی ہے، ہمیں چاہیے، ہماری ذمہ داری ہے کہ حدیث کو اسی ہی کے درجے میں رکھنا چاہیے، نہ گھٹانا چاہیے اور نہ بڑھانا چاہیے۔ ابھی حدیث ہم کو کس حیثیت کے ساتھ پہنچی ہے؟ دیکھیں حدیث کو اگر 2-3 پہلو سے دیکھا جائے۔ نمبر 1، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی میں کتنی مرتبہ قبرستان گئے؟ روایت کو اگر ہم کھنگالتے ہیں تو پوری زندگی میں ہم کو ملتا ہے کہ شب برات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف 1 دفعہ گئے۔ کتنی دفعہ گئے؟ بولو، 1 دفعہ گئے اس مجمع میں۔ بلکہ مجھے لگتا ہے کہ سبھی 1 دفعہ تو قبرستان کا چکر اس رات میں لگا کر آیا ہی ہوں گے نا۔ اللہ کے رسول کی روایت سے ملتا ہے کہ 1 دفعہ گئے۔ دوسرے نمبر پہ دوسرا پہلو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے گئے یا صحابہ کا مجمع اکٹھا کیا کہ اللہ کے رسول نے سب کو اعلان کروایا کہ بھائی آج شب برات ہے اور سب کو قبرستان جانا ہے، جمع ہو جاؤ۔ روایت میں کیا ہے کہ امی عائشہ فرماتی ہے کہ اتنے خاموشی سے کہ اللہ کے رسول چاہتے تھے کہ امی عائشہ کو بھی پتہ نہ چلے، دبے پاؤں گھر سے نکلے تاکہ ان کو بھی پتہ نہ چلے۔ اور یہ روایت بیان کرنے والا کوئی صحابی نہیں ہے، یہ کون ہے؟ صحابیہ ہیں، ایک گھر کی زوجائیں، وہ بیان کر رہی ہے۔ تو اللہ کے رسول تنہا قبرستان گئے، اکیلے قبرستان گئے، چپکے سے گئے، جتھا بنا کے قبرستان نہیں گئے۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ ہر سال قبرستان جاتے اور
قبرستان نہ جائے تو سمجھتے ہیں کہ آج تو شب برات جیسا لگے نہیں رہا ہے. ہمارے لگنے سے کچھ فرق پڑتا نہیں ہے. ہمارے لگنے کو کیا ہے, ہم کو تو حرام بھی حلال لگتا ہے, ہم کو تو حرام بھی بولو حلال لگتا ہے, تو ہمارے لگنے کا کیا اعتبار ہے بتاؤ. تو لوگ ہر سال قبرستان جاتے ہیں. دوسرے نمبر پہ جتے کی شکل میں جاتے ہیں اور ایسی تباہی مچاتے ہیں قبرستان میں جا کے, آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. یہاں کے علاقے کا تو پتہ نہیں, یو پی اور بہار اور لکھنؤ الہ آباد کے علاقے کے اندر آپ جاؤ, وہاں کے ویڈیوز وائرل ہوتے ہیں کہ قبرستان کو 3 دن 4 دن پہلے سے سجایا جاتا ہے, ہر قبر کو چونے سے پینٹ کیا جاتا ہے اور چاروں طرف سے ہار اور پھول اور گجروں سے اس کو سجایا جاتا ہے. اور جب یہ رات آتی ہے, مرد بھی جا رہے, عورتیں بھی جا رہی ہے قبرستان میں میک اپ شیک اپ کر کر, اور قبرستان کے ارد گرد ٹھیلے لگ رہے ہیں, کھانے پینے کے گول گپے کے ٹھیلے لگ رہے ہیں, آئس کریم کے اور ٹھنڈے کے کیا ہے گاڑیاں لگ رہی ہے, چراغا ہو رہا ہے, اور لوگ وہاں جا کر کیا کر رہے ہیں, تماشا کر رہے ہیں. یہ دین ہے بتاؤ آپ, یہ آپ کو لگتا ہے یہ دین ہے؟ یہ والا عمل اسلام کا, ان لوگوں کی یہ حرکت دیکھ کر لوگ اسلام کی طرف راغب ہوں گے, یار کیا بہترین عمل ہے, کتنا اچھا ہے, چلو اسلام میں داخل ہو جاتے. رات کے وقت میں جا رہے, مرد بھی جا رہے, عورتیں بھی, اور قبرستان میں جا رہے میک اپ کر کے. مردوں کو کیا کرنا ہے, مردوں کو راضی کرنا ہے, قبرستان میک اپ کرنے جا رہے, میک اپ کر کے جا رہے. ایک آدھا لگ گیا تو کیا کریں گے, بولو نا, پھر پریشان ہوتے ہیں سال بھر کے لیے, پھر یہ باوا, یہ عامل, یہ اس کے چوکٹ پہ, اس کے چوکٹ پہ, پھر اپنے ایمان کا بھی سودا اور عزت کا بھی سودا کر دیتے. خدا را دین کو سمجھو, دین کسے کہتے ہیں, دین کسے کہتے ہیں؟ دین اتباع کا نام ہے, اپنے مرضی کے مطابق چلنے کا نام دین. ہمیں جو اچھا لگتا ہے اسے دین نہیں کہتے ہیں. اللہ نے جس کام کے کرنے کا حکم دیا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کے کرنے کی ترغیب عطا فرمائی, ہم کو وہ کام کرنا ہے, چاہے ہمیں اچھا لگے چاہے ہمیں اچھا نہ لگے. ہمیں اچھا لگنے والا عمل جو ہے نا, یہ ہم کو جنت میں جا کے پورا کرنا ہے, یہاں نہیں. چاہے دنیاوی اعتبار سے ہو چاہے دین کے اعتبار سے ہو, ہم کو کرنا بھی ہے جو اللہ نے کہا, اور اتنا ہی کرنا جتنا ہمارے نبی نے کر کے گئے اور نبی نے بتلا کر گئے. یہ قبرستان میں تماشا ہوتا ہے, لوگ جاتے ہیں. تو لہٰذا آج کی رات میں, ابھی اذان کے ٹھیک آدھا گھنٹے پہلے کرناٹک سے ایک فون آیا کہ اس رات کے بارے میں آپ بتائیے. مجھے لگا کہ وہ اسی علاقے کا ہے, تو میں نے کہا مسجد میں آ جاؤ بتا دیتا ہوں, عشاء کے بعد مسجد میں آ جاؤ بتا دیتا ہوں. کہا کہ حضرت میں کرناٹک سے ہوں, ادھر ہی رہو. پھر فون پہ اس کو کہا, پھر اس کے فوراً بعد ایک دوسرے شخص کا فون آیا, وہ مسجد کے امام تھے. کہنے لگے حضرت اگر ہم یہ کہیں لوگوں کو کہ اپنے ماں باپ کے, اپنے دادا دادی کی جو قبریں ہیں ان کی اگر زیارت کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, تو اس میں کیا حرج ہے؟ میں نے کہا کہ بہت بڑا حرج ہے. حرج یہ ہے کہ آپ جو کہہ رہے الفاظ بہت اچھے ہیں, لیکن اس کا جو استعمال آپ الفاظ کا کر رہے ہیں وہ غلط ٹائم پہ کر رہے ہیں. کون سے ٹائم پہ کر رہے ہیں؟ آپ یہ ترغیب دو, جمعہ کے بیانات میں ترغیب دو, باقی مجالس کے اندر ترغیب دو, لیکن اس ماں باپ کی قبر آج تو نہیں بنی نا, دادا دادی کی قبر آج تو نہیں بنی ہے, دادا دادی کی قبریں بن کے 20 سال ہو چکے ہوں گے, تو آپ ان کی فضیلت باقی ٹائم میں بھی دے سکتے ہیں کہ قبرستان کی زیارتیں کرو, قبروں کی زیارت کرو, وہاں پر تم کو عبرت حاصل ہوں گی, اور ماں باپ کی قبروں پہ جایا کرو, یہ ان کے حقوق میں سے ایک حق ہے. یہ فضیلت آپ باقی وقت میں بیان کرو. آپ بیان کرو گے اپنے ماں باپ کے قبروں پہ جاؤ اور دادا دادی کے قبروں پہ جاؤ اور ان کی قبروں کی زیارت کرو, تو لوگ کیا سمجھیں گے کہ بھائی اس رات میں قبرستان جانا ضروری ہے, جیسا کہ سمجھ رہے ہیں. بہت سارے علاقے میں تباہی مچی ہوئی ہے. تو اس امت سے اس چیز کو ختم کرنا ضروری ہے. پھر غیروں میں ہمیں فرق کیا رہا, چراغ لگا رہے قبر کے باہر سرانے, اور وہاں پہ منتیں مانگ رہے. کیا مانگ رہے؟ منتیں مانگ رہے. اور یہ تصور کرتے ہیں کہ بھائی روحیں ہمارے گھر میں آئیں گی تو ہمارے گھر میں, باقاعدہ کتابوں میں لکھا ہے لوگوں کی منتیں کہ بھائی روحیں ہمارے گھر میں آئیں گی تو ہمارے گھر میں برکتیں ہوں گی. ہمارے گھر میں کیا ہوں گی؟ برکتیں ہوں گی. ابھی آپ تھوڑے سے الفاظ کو اگر بدل دیں کہ روحیں ہمارے گھر میں آئیں گی, اس کو اگر اس لفظ سے تعبیر کرتے ہیں کہ آتما ہمارے گھر میں آئیں گی, کیا آئیں گی؟ کیونکہ روح کا دوسرے لینگویج میں کیا کہتے ہیں؟ آتما اگر ہمارے گھر میں آئیں گی
تو کیسا لگے گا؟ ارے ہمارے گھر میں آتما آ گئی. انسان ڈرے گا نہیں ڈرے گا؟ اور روحیں کیوں آئیں گی بھائی تمہارے گھر میں؟ یہ ہمارا تصور ہے کہ جو دنیا سے ایک مرتبہ چلا گیا وہ دوبارہ قیامت تک کبھی واپس نہیں آئے گا. بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ کیوں نہیں آئیں گے؟ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیوں نہیں ہو سکتے ہیں؟ یہ اللہ رب العزت نے نظام بنایا. اس کی کئی وجوہات ہیں. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک وجہ بہترین بیان فرمائی. انہوں نے ایک جملہ، ایک مسئلہ بیان فرمایا کہ بھائی یہ رد وراثت کا مسئلہ ہو جائے گا. اگر کوئی بندہ مر گیا اور مرنے کے 10-20 سال کے بعد دوبارہ اٹھ کے اگر اپنے گھر آ گیا تو مسئلہ کس کا آئے گا؟ کس کا مسئلہ آئے گا؟ رد وراثت کا. بولو کس کا مسئلہ؟ یعنی وہ مر گیا، جائیداد پراپرٹی کما کے مر گیا، اب اس کی پراپرٹی اولادوں میں تقسیم ہو گئی، بیوی بچوں میں تقسیم ہو گئی. اب یہ آ گیا، ابھی آ کر کہنے لگا یہ گھر تو میرا ہے. وہ کہنے لگا بس نا، ابھی رہے پوری زندگی جی کر گئے، ابھی یہ میرے قبضے میں آیا ہے، میں دینے والا نہیں. اب کوئی اپنے قبضے میں آئی ہوئی پراپرٹی ہے اور حصہ وہ کبھی دے گا؟ کوئی نہیں دے گا. رد وراثت کا مسئلہ سامنے آئے گا. اللہ نے نظام بنایا ہے، جو دنیا سے چلا گیا وہ دوبارہ کبھی واپس آئے گا نہیں. روحیں اور آتمائیں یہ بھٹکتی پھٹکتی، یہ شریعت کا نظریہ ہی نہیں ہے. جنات دنیا میں ہے یا نہیں، اس کے بارے میں سوال جب کرتے ہیں تو جواب یہ ہے کہ بھائی جنات ہے، یہ برحق ہے، اس لیے کہ قرآن نے ہم کو بتایا ہے. کس نے بتایا؟ رہی بات آتما اور روحیں اور یہ ساری چیزوں کی جو ہے نا، بد روحیں ہو یا اچھی روحیں ہو، کوئی بھی ہو بھائی، ان سب کو لینے والے کون ہیں؟ حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام فرشتے ہیں جو روحوں کے قبض کرنے پر معمور ہے، روحوں کو لینے کے لیے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے. اور یہ کوئی کمزور فرشتے نہیں ہے کہ انسان کے جسم میں سے روح نکالنے گئے تھے اور اچانک ان کے ہاتھ میں سے کیا ہو گئی؟ علاؤالدین کے چراغ کی طرح ڈھکن کھل گیا اور اس میں سے آتما نکل کے کیا ہو گئی؟ فرار ہو گئی، اور وہ بھٹک رہی ہے. اور وہ روحوں کو تلاش کرنے کے لیے اب فرشتے کیا ہو رہے؟ ادھر ادھر پھر رہے کہ بھائی وہ روح بھٹک گئی ہمارے ہاتھ میں سے، وہ کہاں ہے؟ کیسے بدیا عقائد ہے بھائی! یہ اسلام کا نظریہ ہو سکتا ہے؟ آپ بتائیں. گھروں میں روحیں آتی ہیں، کہاں سے کیوں آئیں گی گھروں میں روحیں؟ اچھے اعمال اگر گھروں میں ہوں گے، اللہ کی قسم آپ کے گھر میں برکتیں آئیں گی. جس گھر میں فجر کی نماز پڑھی جائیں گی اس گھر میں برکتوں کا نزول ہوگا، اور جس گھر میں قرآن کی تلاوتیں ہوں گی اس گھر میں رحمتوں کا، برکتوں کا نزول ہوگا. یہ روایتوں میں لکھا ہوا ہے. فجر کی نماز پڑھنا نہیں ہے، گھر میں قرآن کھولنا نہیں ہے، اور روحوں کے آنے کا انتظار کرنا ہے. چراغ جلاؤ، روحیں آئیں گی، اور شیرخرما بناؤ، کھیرے بناؤ، اور میٹھا بناؤ اور لوگوں کو تقسیم کرو تو روح کیا آئیں گی؟ ہمارے گھروں میں آئیں گے اور برکتیں نازل فرمائیں گے. روح بیچارہ خود ترس رہا ہے کہ کوئی آئے گا اور میرے لیے دعائیں مغفرت کرے گا. وہ تمہارے گھر میں آ کے برکت دے گا. برکتوں کو دیکھتے دیکھتے دنیا سے کیا ہو گیا؟ ایک بابا تھا، وہ بیچارہ تجارت سے پریشان ہو گیا، کاروبار ہی نہیں چل رہا تھا. ایک بندہ تھا، بابا نہیں تھا، ایک بندہ تھا، کاروبار سے کیا ہو گیا؟ پریشان ہو گیا. اور پریشان ہو کے اس نے کون سی لائن پکڑا؟ بابا گیری کی لائن پکڑا. اب لوگ اس کے پاس آ رہے اور کہنے لگے حضرت ہمارے کاروبار میں برکت نہیں ہے، دعا فرمائے. حضرت دل میں کہہ رہے کہ میں بھی اس کے لیے پریشان تھا. حضرت کیا کہہ رہے دل میں کہ میں بھی اسی لیے پریشان تھا تو میں نے یہ کاروبار شروع کیا. اور اس کے پاس جا رہے کس کے لیے؟ اپنے کاروبار کی برکت کے لیے. کس کے لیے جا رہے؟ لوگ بیمار ہوتے ہیں اور قبرستان جاتے ہیں، مزاروں پہ جاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ حضرت دعا کرو کہ ہم کیا ہیں؟ ہم بیمار ہیں. تو حضرت اندر سے کہتے ہیں کہ میں مرا بھی اس لیے کہ میں کیا تھا؟ بولو، میں بیمار تھا کر کے تو مرا، انتقال ہو گیا میرا. اور تو بیمار ہو کے کس کے پاس آیا؟ میرے پاس آیا. بھائی زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں، کرنے دھرنے والی ذات لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے کہ کرنے دھرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، کسی سے کچھ نہیں ہوتا. جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ کس سے ہوتا ہے؟ صرف اللہ سے ہوتا ہے. نماز میں 20 دفعہ پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. اللہ کے علاوہ کسی سے ہم مدد طلب نہیں کرتے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو قبرستان میں جانا جائز تو ہے. اگر زندگی میں اگر حدیث پہ عمل کرنا ہے، زندگی میں ایک دفعہ جاؤ، اکیلے جاؤ. اگر ہمت ہے آپ کے جگر میں تو رات کے اندھیرے میں اٹھ کے اکیلے قبرستان جاؤ. یہ جتے کی شکل میں، مجمع کی شکل میں جانا یہ جائز نہیں ہے، یہ حدیث کے خلاف ہے. سیدھی بات. یہ اسلام نہیں ہے. لوگوں نے اس کو اسلام بنا کے پیش کیا ہے. اور اس رات کے اندر
قبرستان کے عنوان پر جو ہے نا لوگ نوجوان طبقہ بائکیں چلاتا ہے، ہم قبرستان جا رہے یہ بول کر کیا ہے، قبرستان میں جا رہے، کہاں؟ دلہا دلہن کے قبرستان میں، یا ہمارے بازو میں 4-5 قبرستان ہے اس کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ اور بعض کنوارے ابھی تو سننے میں آیا ہے کہ دلہا دلہن کے قبرستان میں شب برات کو جائیں گے تو اس کا نکاح جلدی ہوگا۔ واہ، نوکری نہیں، ڈیوٹی نہیں، گھر بار کا ٹھکانہ نہیں، اور شب برات میں کہاں جاؤ؟ بہت سستا سودا ہے، بہت کیا ہے؟ سستا سودا ہے بھائی۔ کیسے عقائد؟ اگر تم شریعت کو چھوڑو گے تو ایسے جگہ پر جا کر تم ختم ہو جاؤ گے، آپ کو اندازہ بھی نہیں ہو سکتا۔ زلو فضلو، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں۔ تو اس کے لیے راستوں میں بائکیں چلانا اور سائلنسر پھاڑ کے اس کے ریسے لگانا، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، لوگ اس سے اگر بدزن ہوں گے، اسلام سے اگر بدزن ہوں گے، اس کا وبال آپ کے سر آئے گا۔ لوگ یہی سمجھیں گے نا بھائی مسلمانوں کی آج تہوار کی رات ہے، حالانکہ تہوار دن میں مناتے ہیں، رات میں بولو تہوار اسلام کے اندر رات کا تصور ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام میں 2 تہوار ہیں، ایک عید الفطر ہے، ایک عید الاضحیٰ ہے، اور وہ دونوں کب منائے جاتے ہیں؟ دن میں منائے جاتے ہیں۔ ابھی آپ کہوں گے کہ بھائی ہم اس کو تہوار کے طور پر نہیں مناتے، تہوار کے طور پر منانے کے لیے زبان سے تہوار کہنا ضروری نہیں ہے، آپ کا عمل بتا رہا ہے کہ آپ اس کو کیا سوچ کر منا رہے ہیں، کیا انداز سے منا رہے ہیں، نہا رہے دھو رہے، اچھے سے اچھے کپڑے پہن رہے، گھر کے اندر پھول ہار لگا رہے، اور مٹھائیاں۔ ابھی ہمارے گھر پہ بھی آج مغرب کے بعد ایک گھر سے مٹھائی آئی تھی، پورے سال تو آتی نہیں ہے لیکن آج آئی ہے، گھر والے کیا کروں، لے کہ نہیں لے؟ اسی رات کیوں بھائی؟ ابھی آپ پوچھو گے لے کے نہیں لے، میں بعد میں بتاؤں گا۔ تو اسی رات کیوں؟ یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام بولو، یہ اسلام نہیں ہے۔ لوگوں کو سڑکوں پہ کیا کر رہے ہیں؟ زور زور سے بائکیں چلا رہے ہیں، لوگ سمجھ رہے کہ بھائی یہ کیا ہے؟ یہ دین، یہی سمجھیں گے نا۔ رات کے وقت تہوار یہ غیروں کے تہوار ہوتے ہیں۔ دیوالی کب ہوتی ہے؟ رات میں ہوتی ہے۔ اور ہولی کب ہوتی ہے؟ رات میں ہوتی ہے۔ اور اسی طرح وہ کیا کہتے ہیں، کرسمس جب منایا جاتا ہے وہ کب منایا جاتا ہے؟ رات کے وقت میں منائے جاتے ہیں۔ یہ غیروں کے تہوار رات میں منائے جاتے ہیں، اور مسلمانوں کا تہوار جب آتا ہے وہ کب آتا ہے؟ یہ دن میں آتا ہے۔ اچھے سے اچھے کپڑے پہنیں گے، خوشبو لگائیں گے، اور بڑے شان و شوکت کے ساتھ ایک راستے سے عیدگاہ آئیں گے اور دوسرے راستے سے تکبیر پڑھتے ہوئے عیدگاہ سے چلے جائیں گے۔ یہ ہے اسلام کا تہوار۔ یہ کیا ہے؟ بولو، یہ اسلام کا تہوار ہے۔ تو قبرستان میں جانا زندگی میں ایک دفعہ، سنت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے ایک دفعہ کیا، اس کو کرنے کی نہ ترغیب دی ہے نہ حکم دیا ہے۔ تو ایک دفعہ جاؤ، اگر کسی نے گیا ہے تو ٹھیک، بس اس کو بند کر دو۔ میں تو کہتا ہوں بند کر دو، قبرستان جانا نہیں، آج کی رات قبرستان جانا بند کر دو، بعد کے دوسرے ٹائمنگ میں چلے جاؤ۔ بہت آپ کو یاد آ رہی نا تو کب جاؤ؟ دوسرے دن، کل صبح اٹھ کے بھی قبرستان کھلا ہی رہتا ہے، یہ نہیں کہ صرف آج کی رات ہے، روزانہ کھلا ہوا رہتا ہے، چلے جاؤ اور وہاں جا کر زیارتیں کرو۔ یہ قبرستان کا مسئلہ ہو گیا۔ اللہ کے رسول ایک دفعہ گئے، چپکے سے گئے، تنہا گئے، اور ایک ہی دفعہ گئے۔ آگے 15 شعبان کا روزہ، کون سا روزہ؟ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں نا، اس میں 2 باتیں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، بلکہ 3 باتیں۔ ایک حضرت علی کی روایت کہ جب 15 شعبان آتی تو رات کا قیام کرو، دن کا روزہ رکھو، ایک روایت ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے بعد اگر کثرت سے کسی مہینے میں روزے رکھتے تو وہ شعبان کے مہینے میں روزے رکھتے، ٹھیک۔ تیسری روایت، تیسرا مسئلہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا سال معمول رہا ہے کہ ہر مہینے کے 13، 14 اور 15 جو اردو تاریخ ہوتی ہے جس کو ایام 20 کہا جاتا ہے، ان 3 تاریخوں میں اللہ کے رسول کیا رکھتے تھے؟ صرف شعبان میں نہیں، یہ محرم میں بھی، یہ سفر میں بھی، یہ بولو حضر میں نہیں، ربیع الاول میں بھی، اور ربیع الاخیر میں بھی، جمادی الاول میں بھی، جمادی الاخیر میں بھی، اور رجب میں بھی، اور شعبان میں بھی، اور اسی طرح شوال میں، ذی القعدہ اور ذی الحجہ، سال کے پورے 11 مہینے، 12واں مہینہ تو پورا مہینہ روزہ رکھنا ہے، سال کے پورے 11 مہینے کے اندر 13، 14 اور 15 تاریخ کو اللہ کے رسول پابندی کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ بولو، روزہ رکھتے۔ 3 روایتیں ہمارے سامنے۔
اگر کوئی 15 شعبان کو روزہ رکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ مستحب کی نیت سے روزہ رکھے. کس کی نیت سے؟ فرض سمجھ کے، واجب سمجھ کے، سنت سمجھ کے روزہ نہ رکھے. کیا سمجھ کے روزہ رکھے؟ مستحب. رکھ لیا تو ٹھیک ہے، اس کے لیے اہتمام نہیں ہونا چاہیے بھائی سحری کا ٹائم ختم ہونے 5 منٹ باقی ہے. بعض علاقوں میں مسجدوں میں اعلان ہوتا ہے، جس طرح سے رمضان میں اعلان ہوتا ہے سحری کا ٹائم ختم ہونے 5 منٹ باقی ہیں، اور کسی دن مائک خراب ہو گیا، حضرت نے اعلان نہیں کیے تو حضرت کی سحری چل رہی ہے کب تک؟ فجر کی نماز تک. تو ہم کو اعلان پہ ڈیفینڈ نہیں رہنا ہے، ہم کو ٹائم ٹیبل دیکھنا ہے. اللہ کا کرم ہے، سہولیات کا زمانہ ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے، ہر ایک کے پاس گھڑیاں ہیں. تو معلوم کریں صبح صادق کا وقت کب ہے، غروب آفتاب کا وقت کب ہے، سحری اور افطاری کا وقت کب ہے. ہم مسلمان ہیں اور ان عبادتوں کا تعلق مسلمانوں سے ہے، تو ہم کو اس کا ٹائم ٹیبل بھی معلوم ہونا ضروری ہے. ضروری ہے نا، کس ٹائم پہ جاب شروع ہوتی ہے، کس ٹائم پہ ختم ہوتی ہے، اس کا خیال رکھا جاتا ہے. اس کا تعلق تو عبادت اور ایمان کے ساتھ ہے، اس کا بھی ہم کو خیال رکھنا چاہیے. اور اس کا اتنا اہتمام نہیں ہونا چاہیے 15 شعبان کے روزے کا کہ بھائی باقاعدہ اس کا اعلان کیا جا رہا ہے، اسٹیٹس لگائے جا رہے، اور جس نے روزہ نہیں رکھا اس کو تانے دیے جا رہے. کیسا مسلمان ہے 15 شعبان کو روزہ نہیں رکھتا؟ یہ تانا دینا اس بات کی علامت ہے کہ اس نے 15 شعبان کے روزے کو کیا سمجھا؟ بولو، ضروری سمجھا. یہ ملامت کرنا اس حکم کے لیے ہوتا ہے جس حکم کی حیثیت فرض یا واجب کے درجے کی ہوتی ہے. تو جب اس کی حیثیت اتنی نہیں ہے تو کسی کے رکھنے پر اس کو ثواب تو ملے گا، لیکن نہ رکھنے پر اس کو گناہ بھی نہیں ملے گا اور اس کو ملامت بھی نہیں کی جائے گی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، اگر کوئی ایسا بندہ ہے اس مجمع میں جو ہر مہینے 13، 14 اور 15 تاریخ ایام 20 کو روزہ رکھنے کا عادی ہے، اس کا معمول رہا ہے ہر 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھنے کا، تو اس کے لیے چاہیے کہ وہ بھی کل کے دن کی 15 تاریخ کا روزہ رکھے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کو رکھنا چاہیے. اور اس کی جو فضیلت ہے نا، ہر مہینے 3 روزہ رکھنا 13، 14 اور 15 کی، اس کی فضیلت یہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ اس کو سیام الدہر کے نام سے پکاریں گے، پوری زندگی روزہ رکھنے والا. حالانکہ مہینے کے 27 دن حضرت کیا کر رہے ہیں؟ بولو، کھا رہے پی رہے گھوم رہے، لیکن کل قیامت کے دن اس کو کیا نام سے پکارا جا رہا ہے؟ حالانکہ حج کیا نہیں ہے اور پھر بھی اس کو کیا لقب ملا؟ حاجی صاحب کا لقب ملا. ملتا ہے نا ایسا کسی کو پکڑ میں. بعض اس کے پہلے بھی سنایا تھا میں نے کہ 2 لوگ بیچارے حج کا نمبر لگ گیا اور پورے بستی کے اندر اعلان ہو گیا، پورے بستی میں دعوتیں کھا رہے، اس کے گھر پہ دعوت کھا رہے، اس کے گھر پہ دعوت کھا رہے، ہار پہنا رہے، کپڑے دے رہے، تحفے تحائف لے رہے، اور سب پورے محلے کے اندر بستی کے اندر کیا ہو گیا؟ یہ ابھی فلاں تاریخ کو حج کو جا رہے. حضرت دونوں چلے گئے بمبئی کو، اور وہاں ایئرپورٹ پہ جا کے پتا چلا کہ شکیل بن عبداللہ کا نمبر تھا، شکیل بن حنیف کا نمبر نہیں تھا. وہاں جا کے پتا چلا کہ میرا حج کو نمبر لگا ہی نہیں تھا، میرا نمبر حج کو لگا ہی نہیں تھا. اب وہ کیا کر رہے دونوں آپس میں مل کے کہ بھائی بغیر حج کرے اگر گھر کو جائیں گے تو محلے والے بہت ماریں گے، کیونکہ سب کے ہدیے لیے، سب کے دعوتیں کھائی ہے. اور یہ ایک دن میں حج کیسا، لوگ 35 دن لگاتے، 40 دن لگاتے، یہ حضرت ایک دن میں واپس آ گئے. تو دونوں نے مل کر ڈیسائیڈ کیا کہ یہاں ایک آدھا کمرہ لے لیتے 30 دن کے اوپر، اور 30 دن یہی رہتے ہیں، اور جاتے وقت میں بال کاٹ کے جائیں گے. تو بھی میرے کو بول، تو مرا حاجی بو گیم، می تورا حاجی بو گیم، تو میرے کو حاجی صاحب بول، میں تیرے کو حاجی صاحب بولتا. اور تو کہنا کہ تو عرفات میں ملا تھا، کیا گرمی تھی نا، میری چپل گم ہو گئی تھی اور میرا احرام گندا ہو گیا تھا. یہ ایسے باتیں تو مجھے بولنا اور میں تجھے بولوں گا. یہ ایسا ہوتا؟ بولو. اللہ کا بغیر حج کیے حج کا ثواب، بغیر روزہ رکھ کے پوری زندگی روزہ نہیں رکھ رہے، لیکن یہ والا جو عمل ہے 3 دن روزہ رکھتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن کے دلیل بتا رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو قرآن کی آیت بیان فرمائی، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. اگر کوئی ایک نیکی لے کر آئے گا اللہ اس کو 10 نیکیوں کا ثواب عطا فرمائیں گے. ہر مہینے 3 روزے رکھے گا اللہ اس کو 30 روزے رکھنے کا ثواب عطا کریں گے. اور جو ہر مہینے سال کے پورے 12 مہینے اگر اس طرح عمل کرتا رہا تو گویا کہ اس نے پورا سال روزہ رکھا. پوری زندگی اگر یہ عمل کرتا رہا تو کل قیامت کے دن اللہ اس کو پوری زندگی روزہ رکھنے والوں میں شمار کریں گے. اور کل قیامت کے دن جنت کے 8 دروازے ہیں، اس میں سے ایک دروازہ جس کا نام باب الریان ہے، جہاں پر اسپیشل روزہ رکھنے والوں کو وہاں سے داخل کیا جائے گا، جس کو وی آئی پی انٹری کہیں گے. کون سی انٹری؟ وی آئی پی انٹری سے اس کو اندر داخل کیا جائے گا.
تو آج ارادہ کریں انشاءاللہ ہم 13, 14 اور 15 تاریخ کو ہر مہینے کے رمضان چھوڑ کے, کون سا چھوڑ کے, ورنہ رمضان میں 13, 14 کو رکھیں گے, پورا مہینہ چھوڑ دیں گے. تو رمضان چھوڑ کے پورے 11 مہینے میں 13 اور 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھیں گے انشاءاللہ. ہاں اگر کوئی یہ عمل کرتا ہے تو اس کے لیے کل روزہ رکھنا ہے, اپنے گھر پہ بھی جا کے بتا دو یہ روزہ رکھتے ٹھیک ہے, نہیں رکھتے ٹھیک ہے, اگر کوئی رکھنا چاہتا ہے تو رکھے, اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. نیت کا مسئلہ ہے. کس کا مسئلہ ہے بولو؟ نیت کا مسئلہ ہے. نیت کے اوپر دار و مدار ہے. نفل کی نیت کر کے اگر آپ فرض نماز پڑھ رہے تو نماز نفل ہی ہوں گی, فرض قضا نہیں ہوں. شب برات کو جاگنا, عبادت کرنا مخصوص طریقہ نہیں ہے. شب برات کو قبرستان جانا آپ کے سامنے آ گیا. 15 شعبان کو روزہ رکھنا وہ بھی آ گیا. شب برات کو حلوہ مانڈا مٹھائی تقسیم کرنا یہ جائز نہیں ہے. مٹھائی کھانا فی نفسی ہی جائز ہے. مٹھائی کھانا, مٹھائی پکانا, مٹھائی تقسیم کرنا یہ جائز ہے فی نفسی ہی, لیکن اس رات کے اندر بنانے کو عبادت سمجھنا اور تقسیم کرنے کو برکت سمجھنا یہ جائز نہیں ہے. جس لیے کہ جو چیز دین میں نہیں ہے اس کو دین سمجھ کے کرنا یہ دین کے اندر غلو ہے, دین کے اندر نئی چیز پیدا کرنا ہے. جس طرح سے کالا لباس پہننا جائز ہے, کس نے منع کیا؟ آپ کو پہنو, سال میں کبھی بھی پہنو, لیکن محرم کے 10 دنوں میں کالا لباس پہننا جائز نہیں ہے. اس لیے کہ ایک قوم ہے جس کو ہم شیعہ کہتے ہیں جو اسلام سے خارج ہے, وہ ان 10 دنوں کے اندر بطور ماتم کے اور بطور نوحہ اور غم کے کالا لباس پہنتی ہے. تو ہم بھی اگر کالا لباس پہنیں گے تو ہمارا ان کے ساتھ مشابہت کرنا لازم آئے گا. اس لیے منع کیا جاتا ہے کہ ان 10 دنوں کے اندر کالا لباس پہننا جائز بولو نہیں ہے. تو اسی لیے یہ حلوہ مانڈا اور مٹھائی بنا کر پڑوس کو تقسیم کر دینا اس رات کے اندر جائز نہیں. آخری بات, ایک حدیث لکھ کر لایا تھا, بہت طویل ہے, حضرت علی کی, انشاءاللہ پھر اس کو کبھی بیان کیا جائے گا. اس حدیث کے اندر باقاعدہ 15 چیزیں ہیں اللہ کے رسول نے فرمائی. اگر اس امت میں 15 چیزیں اگر پائی گئی تو اس امت کے اندر مصیبتیں اور بلائیں کثرت کے ساتھ آئیں گی. ایسی مصیبتیں آئیں گی, ایسے فتنے اور فساد آئیں گے کہ جس طرح سے تسبیح ٹوٹتی ہے نا, تو ایک دانے کے گرنے کے بعد دوسرے دانے کے گرنے میں دیر نہیں لگتی, اتنے تیزی کے ساتھ فتنے آئیں گے. بہت طویل حدیث ہے, انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو پھر کبھی دوسرے مجلس میں اس کو بیان کیا جائے. آخری بات مجھے جو ابھی بیان کرنا ہے, یہ رات انفرادی عبادت کی رات ہے, اجتماعی عبادت کی رات نہیں. اجتماعی عبادت کی صلاۃ التسبیح, بعض علاقوں میں مسجدوں کے اندر صلاۃ التسبیح کی جماعت بنائی جاتی ہے. معلوم ہے نا صلاۃ التسبیح 4 رکعت ہے, اس میں سوم کلمہ پڑھا جاتا ہے, ہر رکعت کے اندر 75 مرتبہ. بڑی فضیلت ہے اس نماز کی. پڑھو آپ, زندگی میں ایک دفعہ پڑھو, سال میں ایک دفعہ پڑھو, ہر مہینے میں ایک دفعہ پڑھو, ہفتے میں ایک دفعہ پڑھو. یا بعض لوگوں کا معمول ہے, ایسی کارگزاریاں بھی آتی ہیں کہ بعض لوگ روزانہ صلاۃ التسبیح پڑھتے ہیں. روزانہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا, اے چچا, کون چچا؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ, اے چچا میں ایک عمل بتاؤں, اگر تو عمل کرے گا تو پچھلے سارے گناہ اللہ معاف کریں گے. اللہ وہ گناہ معاف کریں گے جو تو نے چھپ کے کیا ہے, وہ گناہ بھی معاف کریں گے تو نے جو اعلانیہ طور پر کیا ہے. اللہ تیرے درجات بلند کریں گے. چچا نے فرمایا یا رسول اللہ ضرور بتلائی. اللہ کے رسول نے پھر صلاۃ التسبیح فرمائی. یہ نفل ہے, یہ کیا ہے, اور اس کو پڑھنے کا کوئی ٹائم نہیں ہے کہ بھائی شب قدر میں پڑھو, شب برات میں پڑھو, جمعہ کے دن پڑھو, کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں اور پورے سال میں کوئی بھی رات میں پڑھ سکتے ہیں. اور نفل عبادت کی جماعت نہیں ہوتی, نفل نماز کی جماعت نہیں ہوتی سوائے تراویح کی, سوائے بولو تراویح. اس لیے کہ وہ حدیث سے ثابت ہے تو اس کو اس کیٹیگری سے نکال دیا. لوگ تہجد کی نمازیں پڑھ رہے جماعت کے ساتھ, صلاۃ التسبیح پڑھ رہے جماعت کے ساتھ, بولے مجھے نہیں آتی ہے تو سیکھ, نہیں آتی ہے تو سیکھ کے پڑھنا, مشکل تھوڑی ہے. کاغذ پہ لکھ لے اس کو, پہلے رکعت میں کب تیسرا کلمہ پڑھنا ہے, کب کون سی وقت میں پڑھنا ہے وہ لکھ اور دیکھ, اس کو یاد کر اور پھر پڑھ لے. کون سی مشکل چیز ہے؟ تو ایک اجتماعیت کے ساتھ صلاۃ التسبیح جائز نہیں. دوسرے نمبر پہ ابھی جو دعا کروں گا مختصر دعا کر کے ختم کر دیتے ہیں. اجتماعی دعا نہیں کرنا ہے, انفرادی اللہ سے مانگو. اللہ نے تم کو ایک ٹائم دیا ہے, ایک موقع دیا ہے. ایک بادشاہ ہے,
تم کو بادشاہ سے ضروری کام ہے. ایک مثال دے رہا ہوں میں, آپ سمجھے اس مثال کی اہمیت کو. آپ لوگوں نے بادشاہ سے درخواست کی کہ مجھے آپ کا ایک اسپیشل مخصوص ٹائم چاہیے, مجھے ضروری بات کرنی ہے آپ سے. تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے فلاں وقت میں آ جانا, لیکن ایک شرط ہے, اکیلے آنا, کسی کو ساتھ میں نہیں لانا. حضرت گئے, چاچا کے لڑکے کو, ماموں کے لڑکے کو, خالہ کے لڑکے کو, دوست کو, اس کو جمع کرے. بادشاہ نے بلایا, گئے. بلایا تھا کیسے؟ اکیلے. اور یہ حضرت جتے کی شکل میں گئے. تجھے اللہ نے ایک نعمت دی تھی, انفرادی طور پر اسپیشل اللہ نے ٹائم دیا تھا, تو تنہائی کے اندر اللہ سے عبادت کرتا اور تنہائی کے اندر اللہ سے مانگتا. مانگ اللہ سے جو تجھے مانگنا ہے. لوگوں کو اصل میں پتا ہے کیا ہے, مانگنے نہیں آتا. بہت بڑی مشکل سے اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں نا, 2 منٹ 3 منٹ 5 منٹ تک ہاتھ اٹھتا ہے, اس کے بعد مخلوق کے سامنے گھنٹوں مانگیں گے, لیکن اللہ کے سامنے جہاں سے ملنا ہے یقینی طور پر, وہاں مانگنے کو کیا ہوتا ہے, زبانیں بند ہو جاتی. اللہ کے سامنے مانگو, اللہ کے سامنے مانگنا سیکھو. اللہ سے کہو اے اللہ مجھے مانگنا نہیں آتا, مانگنا سکھا دے. رونا نہیں آتا, رونا سکھا دے. حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں ابکو فتباکو فإن لم تبکو فتباکو, رو اللہ کے سامنے. اگر رونا نہیں آتا ہے تو رونے جیسی ایکٹنگ تو کرو نا بھائی. فقیر بھکاری آتے نہیں کیا, دیکھتے ہیں کیسے بھیک مانگتے ہو, 10 روپے مانگتے. لیکن اب وہ پرسوں ہم احمد آباد گئے تھے, ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا اسے 2 ویلر پہ, بھیک مانگ رہا تھا. 500 روپے دو نا. میں اس کو پوچھا کیا, مجھے سمجھ میں نہیں آیا. پھر اس کو پیچھے جا کے پوچھا, اس کو کیا بول رہے, 500 روپے دو نا. ہے مولا کیا ٹھاٹ ہے فقیروں کے, 5 نہیں 10 نہیں 50 نہیں, ڈائریکٹ کیا مانگ رہا ہے. اور وہ بھی ایسے مانگ رہا ہے جیسے میں نے قرضہ لیا تھا اس سے, میں 500 روپے دینا. تو یہ ایک الگ فقیر ہے. لیکن جو فقیر ہوتے ہیں وہ اپنا چہرہ کیسا بناتے ہیں, ایسا عاجزانہ چہرہ بناتے کہ جیسا کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے, برسوں کا بھوکا انسان ہے, اور چہرے پہ بالکل لاچاری اور بیچارگی کی علامت ہوتی ہے. اور نہیں دینے والا بھی انسان اس کے چہرے اور حالت کو دیکھ کر, اللہ تو غفور الرحیم ہے, اللہ تو رحمتوں کی بارش برسانے والا ہے, اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے. اگر اس کے سامنے رونے جیسی شکل بنائیں گے, اپنا دکھڑا سنائیں گے, آپ کو کیا لگتا ہے وہ کبھی خالی ہاتھ جانے دے گا؟ انفرادی اللہ سے مانگو, تنہائی پکڑو. اور مسجدیں جو ہے نا, نفلی عبادت کی اصل جگہ گھر ہے, اصل جگہ. اور مسجدیں یہ جماعت کے ساتھ عبادت کرنے کی جگہ ہے, اور مسجدیں واجب اور فرض نماز کے پڑھنے کی جگہ ہے. نفل, اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ گھر کو قبرستان کون بناتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جو اپنے گھروں کے اندر نمازیں اور قرآن کی تلاوت نہیں کرتا وہ اپنے گھر کو قبرستان بناتا ہے. اس لیے کہ قبرستان کے اندر نہ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اور نہ نمازیں پڑھی جاتی ہیں. یہاں پر نماز سے کون سی نماز مراد ہے؟ بولو. نفل نماز مراد ہے, فرض نماز نہیں. مفتی صاحب نے کہا کہ گھر پہ نماز پڑھو, تو حضرت فجر کی نماز بھی گھر پہ, ظہر بھی گھر پہ. اس لیے کہ فرض نماز کے بارے میں سخت وعید ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے مصلی پہ کسی اور کو کھڑا کروں, چند نوجوانوں کو اکٹھا کروں اور ان سے کہوں کہ لکڑیاں جمع کرے, لکڑیاں اکٹھی کرے, میں ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو بغیر کسی عذر کے گھروں میں فرض نماز پڑھتے. یہ فرض نماز کی وعید. تو یہاں پر جو روایت کے اندر نماز کا تذکرہ ہے وہ کون سی نماز ہے؟ نفل نماز ہے. کون سی نماز؟ تو نفل نماز, انفرادی نماز, دعائیں, قرآن کی تلاوت ہے, یہ کہاں کرو؟ گھروں کو بھی سجاؤ, ذرا نورانی ماحول بناؤ. تم کو دیکھ کر تمہارا بچہ موبائل, پکچر, ٹی وی, سیریل, ٹی وی, یہ ساری چیزیں دیکھ دیکھ کر بچے بھی کیا ہو رہے, وقت سے پہلے بالغ ہو رہے, وقت سے پہلے بھی حیا ہو رہے, وقت سے پہلے گمراہی کی طرف جا رہے. چھوٹے چھوٹے بچے کیسے حالات آ رہے, کیسے حالات آ رہے. 12 سال کی بچیاں زنا کر رہی ہے. کتنے سال کی بچیاں؟ یہ ان کو کس نے بتایا؟ یہ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے یہ بے حیائی پھیل رہی ہے. جو تم بولتے ہیں کہ بچہ تو گیم کھیل رہا ہے, گیم جب چلتا ہے نا بھائی, گیم کے اندر بیچ میں جو ایڈ آتی ہے, کیسی گندی گندی ایڈ اس میں آتی ہے. بچہ اس ایڈ کو سائڈ میں موبائل بند کر کے رکھے گا یا اس کو دیکھیں گا, اور جب دیکھیں گا تو اس کے دل میں کیسے خیالات پیدا ہوں, ہمارا بچہ صرف گیم کھیلتا ہے. بھائی ان لوگوں کی سازش کس حد تک پہنچی ہوئی آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہیں. بچوں کے ہاتھ میں گیم کے نام پہ موبائل دیا گیا, اور اسی گیم کے بیچ کے اندر ایڈ کے نام پہ ایسی بے حیا پوسٹریں آتی ہیں, اور ایسی میں آپ کو بتا نہیں سکتا یہاں پر بیٹھ کر کیسی بے حیا آتی ہے. اور دے رہے ہیں, باپ کو بھی فکر نہیں ہے
اور ماں کو بھی فکر نہیں ہے, ماں اپنے موبائل میں لگے ہوئی ہے, باپ اپنے موبائل میں مست ہے, اور بیٹا اپنے موبائل میں مست ہے. اس کی بھی آخرت تباہ, اس کی بھی آخرت تباہ. اچانک ایسی خبر سامنے آتی ہے جس کی وجہ سے ماں باپ کے پیروں کے نیچے کی زمین کھسک جاتی ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, ہمارے بچوں کی, بچیوں کی, ایمان کی اور حیا کی اللہ حفاظت فرمائے. تو گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت کرے, نمازیں پڑھے. بچہ جب دیکھے گا کہ باپ تلاوت کر رہا ہے اسے شوق ہوگا نا, وہ بھی تلاوت کرے گا. نمازیں پڑھ رہا ہے تو اس کو شوق ہوگا, وہ بھی نمازیں پڑھے گا. اس کو کہوں گے نماز پڑھنے کے لیے اور خود کبھی نماز نہیں پڑھوں گے تو اس پر کیا اثر پڑے گا؟ اس کے لیے اس رات میں اجتماعی کوئی عبادت نہیں کرے گا, ہے ہی نہیں تو کرے گا کیا؟ گھر پہ جا کے نماز پڑھو. لیکن علماء کہتے ہیں کہ گھر پہ جا کر عبادت ماحول نہیں رہتا نا, اس کے لیے عبادت نہیں ہوتی. مسجد میں ماحول ہوتا ہے, اس کے لیے عبادت ہوتی ہے, تو کوئی مسئلہ نہیں, ٹھیک ہے مسجد میں عبادت کرو, لیکن کر رہے انفرادی کرو, قرآن کی تلاوت کرو, نماز پڑھو اور اللہ سے دعائیں کرو. اتنی مانگو اللہ سے اس رات میں دعائیں کہ ہماری ساری مرادیں اللہ پوری کر دے. بیماری ہے اللہ سے شفا مانگو, کنوارے ہیں اللہ سے بہترین دیندار رشتے مانگو, اگر نکاح ہوا ہے بے اولاد ہے اللہ سے اولاد مانگو, اور کاروبار میں پریشان ہے, تجارت کے اعتبار سے, روزگار کے اعتبار سے پریشان ہے, اللہ سے تجارت میں برکت مانگو, اور خاص طور پہ اللہ سے ایمان مانگو, ایمان کی سلامتی مانگو, ایمان پہ اللہ سے خاتمہ مانگو, آخرت کی بھلائی اللہ سے مانگو. مانگنے کے لیے کیا کچھ نہیں ہے بھائی, رات کم گر جائیں گی اتنا ہے اللہ سے مانگنے کو. اللہ کے خزانے بھرے پڑے جو دینے کے لیے تیار ہیں. مانگنے سے خوش ہوتا ہے, نہ مانگے تو ناراض ہوتا ہے. ساری دنیا مل کے بھی اللہ سے مانگیں گی اور اپنے اپنے زبانوں میں مانگیں گی. جو دنیا میں پیدا ہو کے مر چکے ہیں وہ بھی اگر اٹھ کے اللہ سے مانگے, جو پیدا ہونے والے ہیں وہ بھی اگر اللہ سے مانگے, سارے جنات اللہ سے مانگے, سارے فرشتے اللہ سے مانگے, ہر کائنات کا ذرہ ذرہ بھی اللہ سے مانگے گا. اللہ کہتے ہیں میری عزت و جلال کی قسم میرے خزانے سے ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوگا. اللہ ہے, اللہ کے خزانے بھرے پڑے ہیں, مانگو نا اللہ سے. کس نے منع کیا آپ کو؟ روزی دینے والا اللہ ہے, بیماری سے شفا دینے والا اللہ ہے, اولاد دینے والا اللہ ہے, مشکلوں کو دور کرنے والا. مشکل کشا کون ہے؟ بولو, مشکل کشا اللہ ہے. مشکل کشا صرف اللہ ہے. یہ عقیدے کے ساتھ آج اس مجلس سے اٹھیں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. آخری بات, وہی آخری بات تھی لیکن اس کے ساتھ میں تھوڑا سا آخری جملہ. جو بندہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا, سنت اور وتر پڑھے گا اور سو جائیں گا, پھر صبح میں اٹھ کے فجر کی نماز سنت اور جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کر پڑھے گا, اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ اس کو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب عطا فرمائے. اگر آپ سے نفلی عبادت نہیں ہو رہی ہے, قرآن کی تلاوت نہیں ہو رہی ہے, اس لیے کہ سال بھر کرنے کی عادت نہیں, اچانک ایک رات میں قرآن کی تلاوت لیے, 2 رکوع پڑھ لیے تو آنکھیں بند ہو رہی ہے, عبادت 2 رکعت نماز پڑھ لیے تو تھک جا رہے, کیوں ہو رہا ہے؟ سال بھر پڑھنے کی عادت نہیں ہے نا. اپنے آپ اپنے بدن کو تھکاؤ, دنیا داری کے لیے تھکاتے نا, عبادت کے لیے تھکاؤ. ایک رات تو ایسی گزارو یار جس رات کے اندر ہمارا بدن کیا ہو چکا ہو, عبادت کی وجہ سے تھک چکا ہو. حتی تورمت القدمہ, اللہ کے رسول اللہ کے سامنے اتنا کھڑا ہوتے تھے کہ امی عائشہ فرماتی ہیں پیروں میں ورم آتا تھا, ایسا لگتا تھا کہ پیر ابھی کیا ہو جائیں گے, پھٹ جائیں گے. کون؟ سید الکونین, امام الانبیاء والمرسلین, جس کے صدقے میں اللہ نے دنیا زمین و آسمان کو بنایا, وہ اللہ کے سامنے اتنا کھڑا ہو رہا ہے کہ پیروں میں کیا ہو رہا ہے. امی کہہ رہی یا رسول اللہ رحم آ رہا ہے. عورتوں کو کیا ہو رہا ہے؟ رحم آ رہا ہے. یا عورتوں کو رحم آ رہا ہے, موبائل رکھو نا بھائی, تھوڑا میرے کو بھی دیکھو نا, میرے طرف دھیان دو نا, توجہ دو نا. کئی رشتے ایسے ہیں جو طلاق تک پہنچے ہیں صرف موبائل کی وجہ سے. عورت کہتی ہے شوہر مجھے ٹائم نہیں دیتا, گھنٹوں موبائل میں لگا ہوا رہتا ہے, ساری رات کیا کر رہا ہے اس کو بھی پتا نہیں ہے. ایک کارگزاری ایسی آئی جب کیس سامنے آیا نا, طلاق تک کی نوبت آئی, اس سے پوچھا گیا کہ کیوں؟ وہ عورت کہنے لگی رات کے 4-5 بجے تک میرا شوہر انسٹاگرام پر ریل دیکھتا رہتا ہے, جیسے 5 بج گئے موبائل پھینکتا ہے اور فجر کی نماز چھوڑے بغیر سو جاتا ہے. اور یہ راتیں کئی سالوں سے چل رہی ہے. کتنے؟ 5 بجے تک. کیا دیکھ رہا ہے اس کو خود کو خبر نہیں ہے, اتنا اس میں ہینگ ہو چکا ہے وہ کہ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا ہو رہا ہے. عورت منت کر رہی ہے, بس کرو نا, رکھو نا, میرے طرف توجہ دو, میں بھی تو تمہاری ہوں نا, میں تمہارے لیے یہاں پر آئی ہوں. وہ کہتا ہے کہ سرک, سائڈ میں سرک, میں جو دیکھ رہا ہوں وہ پورا ہونے کے بیچ میں مجھے ڈسٹرب نہ کر. بات جھگڑے تک آتی ہے. وہ عورت کہتی ہے یا تو تم موبائل رکھو یا مجھے رکھو. وہ کہتا ہے کہ میں موبائل کو چھوڑ نہیں سکتا, تجھے
छोड़ सकता हूं। कई रिश्ते तबाह हो गए, कई रिश्ते क्या हो गए। यहां औरत कह रही है, अम्मी आयशा, या रसूल अल्लाह आप क्यों इतनी इबादत कर रहे हैं, पैर फटने के करीब आए, क्या आपके अगले पिछले गुनाह अल्लाह ने माफ नहीं किए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अफला अकून अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह का इबादत गुजार बंदा ना बनूं, शुक्रगुजार बंदा ना बनूं। अल्लाह ने मुझे कितनी नियामतों से नवाजा है, अल्लाह ने मुझे नबी बनाया है और नबियों का सरदार बनाया है, मुझ पर अल्लाह ने कुरान उतारा है, तो फिर मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं। तो आप बोलो कि आप अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए क्या अल्लाह ने आपको नियामतें नहीं दी है। अल्लाह ने हमको ईमान दिया, इससे बड़ी और क्या नियामत होनी चाहिए। अल्लाह ने इस्लाम की दौलत से नवाजा है, अल्लाह की यही सबसे बड़ी दौलत है कि अल्लाह ने ये नियामत हमको अता फरमाई। तो एक रात ऐसी गुजारो कि हमारा बदन क्या हो जाए, बोलो थक जाए, इबादत कर करके आके कुरान पढ़ रहे, मोबाइल से आके ऐसी नींद आ रही फिर भी हजरत सो रहे नहीं ना, तो ऐसी एक रात गुजारो कि कुरान की तिलावत कर रहे, नींद आ रही फिर भी आके बंद हो रही फिर भी सो नहीं रहा है। क्यों भाई, कुरान का पारा खत्म करना है, कुरान की तिलावत खत्म करना है। एक रात ऐसी गुजारो, इंशाअल्लाह ऐसी रातें हमारे लिए कल क़यामत के दिन दर्जात की बुलंदी का सबब बनेंगी, मग़फ़िरत का जरिया बनेंगी, अल्लाह की रज़ा का जरिया बनेंगी, जन्नत के अंदर दर्जात की बुलंदी का जरिया बनेंगी। सब करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। ऐलान करो। ऐलान सिर्फ ये कर दो, बच्चे अगर रहेंगे घर पे नहीं खेलो तो छोड़ो नहीं, मतलब चले जाते हैं बच्चों को भी रास्ते में म्यूजिक टेरेस पर खाने की इबादत करना म्यूजिक खुल लेकिन जिंदगी खुश नहीं करना घर पे चले जाए पानी का इंतजाम अच्छा करना। तीन ऐलानात हैं। पहला ऐलान तो ये है कि दुआ के बाद चाय का इंतजाम किया है। आप बोलोगे मिठाई का अभी तो मना किए थे तो चाय का इसलिए किया है कि अभी हमारे इलाके के अंदर चाय जो है ना एनर्जी ड्रिंक है हमारी, क्या है, तो वो उन लोगों के लिए वे चाय पिए और इबादत करे, चाय पीकर अपने आप को चुस्त करे, ताज़ा दम बनाए और फिर क्या लग जाए, इबादत में लग जाए। तो इंतज़ाम किया है। दूसरा ऐलान ये है कि जो हजरात साथ में बच्चे लेकर आए, कई दफ़ा ऐसा होता है कि दुआ हो गई तो अपने घर चले जाते, बच्चों को यही छोड़ देते शब बारात के उन्वान पर कि भाई तो मस्जिद में रहे। तो बच्चा यहाँ रहकर क्या करता है आपको मालूम है, टेरिस पे जाते हैं, बाहर जाते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, दूसरों को तकलीफ देते हैं। खुदा ना खास्ता हमारे बच्चों को हमारे गैर मौजूदगी में लगा, झगड़े हो गए। कई वाक़यात ऐसे पेश आ गए कि मस्जिद के अंदर मस्ती करते करते अचानक झगड़े शुरू हो गए। बच्चों के झगड़े कहाँ गए, बड़ों तक चले गए। इसके लिए अगर घर जा रहे तो साथ में अपने बच्चों को भी, साथ में अपने बोलो बच्चों को भी ले जाए। तीसरा ऐलान, हर जुमा को आपके सामने मस्जिद की तामीर का ऐलान किया जाता है। ये शब में भी आपको गुजारिश है कि जाते वक्त में अपनी हैसियत के मुताबिक दिल खोल कर मस्जिद के तामीर के लिए 70% अल्हम्दुलिल्लाह काम हो चुका है अल्लाह के फजल करम से, और आप लोगों की ताउन से आगे भी अल्लाह ही का फजल रहेगा, आप लोगों का साथ रहेगा तो ये काम मुकम्मल होगा। ठीक है। एक बात आप लोगों से अर्ज़ करनी थी, अल्हम्दुलिल्लाह ये अक्सर मकामी मजमा है, इसलिए कहना ज़रूरी है। आ रही आवाज़? अक्सर मजमा ये मकामी है, इसलिए बात कहना ज़रूरी है कि एक चंदे के ताल्लुक से ये हमारा मशवरा चल रहा था। बहुत सारे नए नए साथी भी आए हुए इलाके के अंदर में, तो एक अपना डाटा अपडेट हो। तो हम लोग सोच रहे कि भाई जुमा के अंदर हमारे कुछ साथी वहाँ पर बैठेंगे जिनके नाम यहाँ पर नहीं है, वो अपने नामों का मोबाइल नंबर और एड्रेस दे दें ताकि हमारे को भी पता चले कि अपने इलाके के अंदर में इस मस्जिद से जुड़े हुए कितने अहबाब हैं, कितने मेंबर्स हैं। तो एक मेंबरशिप जैसा समझे, नाम उनका भी यहाँ दर्ज हो जाएगा और एक डाटा हमारे सामने रहेगा। इसके लिए ये जुमा, आइंदा जुमा इंशाल्लाह साथी बैठेंगे वहाँ पे, अपने नामों को वहाँ पर दर्ज कराएं। वहाँ पे फॉर्म देंगे, उसके ऊपर लिखे हम हमारा नाम, एड्रेस और मोबाइल नंबर, ताकि हमारे सामने एक डाटा रहे कि भाई अपने इस मस्जिद से जुड़ने वाले साथी कितने हैं। कुछ डाटा हमारे पास है लेकिन नए नए साथी बहुत सारे आए हुए हैं, तो महाना चंदा की जो एक लिस्ट रहती है वो भी हमको अपडेट करने के लिए आसानी है। ठीक है इंशाल्लाह, अल्लाह आसान।
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ الف مرہ اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا اول الاولین ویا آخر الآخرین ویا ذا القوة المتین ویا راحم المساکین ویا ارحم الراحمین ویا دائما بلا فناء ویا قائما بلا زوال ویا امیرا بلا وزیر یا ربی لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک اے کریم اللہ، اے رحیم اللہ، اے مہربان اللہ، اے شفیق و مشفق اللہ، اے حنان اللہ، اے منان اللہ، اے زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے اللہ، اے ستار اللہ، اے غفار اللہ، اے گناہوں کو چھپانے والے اللہ، گناہوں پہ ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈالنے والے رحیم اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما، ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے کریم اللہ، زندگی کا ایک بہت طویل عرصہ گزر گیا، اے اللہ آئندہ زندگی کا کتنا حصہ باقی ہے نہیں معلوم، اے اللہ پچھلے زندگی کے لمحات میں جتنے گناہ کیے ہیں، جتنی نافرمانیاں کی ہیں، صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو، اے اللہ آج کی رات میں ہم تجھ سے مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، اللہ ہماری مغفرت فرما دیجئے، اللہ ہماری مغفرت فرما دیجئے۔ اے کریم اللہ، فتنوں کا دور ہے، ہم ایسے دور میں اپنے مرضی سے تو پیدا نہیں ہوئے، اے اللہ تو نے ہمیں پیدا کیا ہے، تیرا کرم ہے کہ تو نے ایسے فتنوں کے دور میں پیدا کر کے ہم کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے، ایمان کی عظمت سے نوازا ہے، اے اللہ اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کی حفاظت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما۔ اے کریم اللہ، مرحومین مرحومات جتنے بھی دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے قبروں کو نور سے بھر دے، ان کے درجات بلند فرما، ان کے قبروں کو جنت کا باغ بنا دیجئے۔ اے کریم اللہ، وہ چاہ کر بھی عبادت نہیں کر سکتے، اب وہ قبروں میں جا کے سو گئے، اللہ ہم زندہ ہیں، ہمیں ہدایت دے دیجئے، اللہ ہمیں وقتوں کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے وقتوں کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، اللہ ہمارے والدین کے درجات بلند فرما۔ اے اللہ اس مجمع میں جتنے لوگ ہیں ان میں سے کسی کے والدین دنیا سے جا چکے ہوں گے، کوئی ایسا ہوگا جن کے والد دنیا سے جا چکے ہوں گے، یا کوئی ایسا ہوگا جن کے والد تو ہیں لیکن والدہ امی دنیا سے جا چکی ہوں گی۔ اے اللہ جو بھی دنیا سے گئے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ ان پر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں ہم پر رحم کیا تھا، اللہ کیسے کیسے ناز و نخروں سے ہم کو پالا ہے، کیسی مشقتوں کے ساتھ ہم کو بڑا کیا ہے، اللہ آج تو مال کی ریل پیل ہے، سہولتوں کا اچھا خاصا انتظام ہے، اے اللہ ہم جانتے ہیں ہمارے اپنے بچپنوں میں اللہ والدین کے پاس اتنے اخراجات نہیں ہوتے تھے، جب ہم بیمار ہوتے والدین پریشان ہوتے ایسے جگہ پر جاتے جہاں سے ذلیل ہو کر انہیں لوٹنا پڑتا، اللہ ہمارے لیے اچھے سے اچھے علاج کا انتظام کیا، ہمارے لیے اچھے سے اچھے ایجوکیشن کا انتظام کیا، ہمارے لیے اچھی زندگی کا انتخاب کیا، اے اللہ خود بھوکے رہے ہمیں کھلایا، اے اللہ خود نے عید کے موقع پر پرانے لباس پہنے ہمیں عمدہ سے عمدہ لباس پہنایا، اے کریم اللہ ان پر رحم کا کرم کا معاملہ فرما، اے کریم اللہ والدین کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرما، جن کے والدین حیات اور زندہ ہے اللہ ان کے عمروں میں برکت عطا فرما، ان کو عمر نو لگا دیجئے، اللہ انہیں عمر نو لگا دیجئے، اے اللہ ان کے عمر میں طویل حصہ عطا فرما، نیک صالح عبادت کے ساتھ ان کی عمر میں برکت عطا فرما، اے کریم اللہ والدین اے اللہ ان کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ جو ماں باپ پریشان ہیں اولاد کی نافرمانی سے اے اللہ انہیں فرما بردار اولاد بنا دیجئے، اے اللہ اس مجمع میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کبھی نہ کبھی اپنے
माँ बाप का दिल दुखाया होगा, ए अल्लाह माँ बाप के आंख से आंसू बहाए होंगे, अल्लाह उन्हें हिदायत दे दीजिए, अल्लाह उन्हें हिदायत दे दीजिए। इसलिए कि मैंने पढ़ा है मस्जिद की बेहुरमती जब होती है और कुरान की बेहुरमती जब होती है और माँ बाप के आंख से जब आंसू निकलते हैं, अल्लाह को गुस्सा आता है, अल्लाह तुझे गुस्सा आता है। अल्लाह कितने घरों में माँ बाप सिसकते हैं, कितने घरों के अंदर माँ बाप डरते हैं, डर डर की जिंदगी गुजारते हैं। अल्लाह वही माँ बाप जिनकी औलाद के पैदाइश पर पूरे गांव में मिठाई बांटी थी, जिनकी औलाद के पैदाइश पर खुशियों से झूम उठे थे, वही औलादें माँ बाप को डरा के और दबा के रखती हैं, वही औलादें माँ बाप को सहमा के रखती हैं। अल्लाह उन्हें हिदायत दे दीजिए, अपने माँ बाप की कदर करने की अल्लाह तौफीक अता फरमा, माँ बाप की कदर करने की तौफीक अता फरमा, माँ बाप के साथ नरम रवैया इख्तियार करने की अल्लाह तौफीक अता फरमा। अल्लाह तूने तो कुरान में कहा है वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। ए लोगों, अपने माँ बाप के सामने उफ भी न कहो। अल्लाह तूने कितना बारीक जुमला इस्तेमाल किया, यहाँ तो गालियां देते हैं, यहाँ तो ऊंची आवाज में बात करते हैं, यहाँ तो डांटते हैं। अल्लाह मुआफ कर दीजिए, अल्लाह मुआफ कर दीजिए। क़यामत की अलामतों में से भी है अल्लाह के लोग बीवियों के तरफदार बन जाएंगे, माँ के नाफरमान बन जाएंगे, दोस्तों के साथ नरम रवैया इख्तियार करेंगे और बाप के साथ सख्ती से पेश आएंगे। अल्लाह आज हर घर का दूसरा घर इसका शिकार है। अल्लाह हिदायत अता फरमा, हिदायत अता फरमा, अल्लाह हिदायत अता फरमा। अल्लाह माँ बाप जब चले जाते हैं बहुत याद आते हैं, अल्लाह जिनके जिंदा है उन्हें कदर करने की तौफीक अता फरमा। ए करीम अल्लाह, जितने इखलास के साथ, जितनी अमानतदारी के साथ माँ बाप मशवरा देते हैं, दुनिया की कोई हैसियत, कोई शख्सियत ऐसा मशवरा नहीं दे सकती। जब वो चले जाते हैं पल पल याद आते हैं अल्लाह। ए करीम अल्लाह, फिर उन्हें मिलने के लिए कब्रिस्तान जाना पड़ता है और कहना पड़ता है अब्बा तुम बहुत याद आते हो। ए अल्लाह, मैं जब अपने वतन से निकलता था, ए अल्लाह 3 घंटे के सफर में 10 दफा अब्बा का फोन आता था, कहाँ पहुंचा, कैसे पहुंचा, आराम से गाड़ी चलाना, आराम से जाना। अब्बा, ए अल्लाह जब अब्बा चले गए अब फोन करने वाला कोई नहीं, कोई याद करने वाला नहीं। अल्लाह उनकी मगफिरत फरमा, अल्लाह उनके कब्र को नूर से भर दे, अल्लाह उनके कब्र को नूर से भर दे, अल्लाह उनके कब्र को जन्नत का बाग बना दे, उनके गुनाहों को नेकियों में बदल दे। अल्लाह जिनके अब्बा जिंदा है, जिनके वालिदैन जिंदा है, अल्लाह उन्हें उनकी कदर करने की तौफीक अता फरमा, उनकी इज्जत करने की तौफीक अता फरमा, उनकी अजमत करने की अल्लाह तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, जितने बेनिकाह इस मजलिस में बैठे हैं अल्लाह उनको गुनाहों से बचा ले, अल्लाह उनको निकाह उनकी पाकीज़ा कर दे, अल्लाह उनकी जिंदगी पाकीज़ा बना दे, उनके निकाह के फैसले फरमा। ए अल्लाह, जिनके निकाह हो चुके हैं, जो भी औलाद है, औलाद के लिए तरस रहे हैं, अल्लाह उन्हें औलाद अता फरमा, नेक साले औलाद अता फरमा। ए अल्लाह, जिनकी औलादें हो चुकी और बड़ी है लेकिन नाफरमान है, अल्लाह माँ बाप भी ऐसे औलादों की वजह से तड़पते हैं, अल्लाह उनके औलादों को माँ बाप के लिए आंखों की ठंडक बना दीजिए। अल्लाह हमारी कौम की बेटियों की ईमान की हिफाजत फरमा, इज्जत की हिफाजत फरमा, इफ्फत की हिफाजत फरमा। अल्लाह क्या हो गया जब ऐसी कारगुजारियां सामने आती है। मेरी कौम की बेटी बुर्का पहनने वाली बचपन से कलमा पढ़ती थी, कुरान की तिलावत करती थी, मकतब में आके उसने आखिरत को पढ़ा, दीन को पढ़ा, अल्लाह तेरे पैदा करने को पढ़ा और तेरी रहमानियत को, तेरे रबूबियत को पढ़ा। ए करीम अल्लाह, इसके बावजूद जब जवान हो गई तो किसी गैर के झोली में जाकर बैठ गई, अपनी इज्जत का सौदा किया, अपने ईमान का सौदा किया। ए अल्लाह क्या हो गया है, अल्लाह उन्हें समझा दीजिए, ईमान की हकीकत समझा दीजिए, ईमान की हक्कानियत समझा दीजिए। अल्लाह जितने बेटियां जा चुकी है अल्लाह सबके दिल तेरे हाथ में है। अल क़ल्बु बैन यदैर रहमान युसर्रिफु मा शा। ए अल्लाह सबके दिल तेरे हाथ में है, तो जिसको जब चाहता है फेर देता है। अल्लाह मेरी दुआ है, हम सबकी दुआ है, अल्लाह उनके क़ुलूब को फेर दे, दोबारा इस्लाम की तरफ ले आए। ए अल्लाह जितनी बेटियां अल्लाह गैरों के सिकंजे में अभी फंसी हुए हैं अल्लाह उन्हें निकाल दीजिए, गैरों के सिकंजे से उन्हें बचा लीजिए, गैरों की साजिशों से उनकी हिफाजत फरमा। ए करीम अल्लाह, आज की रात मगफिरत की रात है, हम सबकी मगफिरत फरमा, हम सबकी मगफिरत फरमा, हम सबकी मगफिरत फरमा। ए अल्लाह हम तौबा करते हैं, तौबा का दरवाजा तो खुला है अल्लाह, जब तक गरगरे का वक्त न आ जाए, जब तक सूरज मगरिब से तुलू ना हो जाए। ए अल्लाह न अभी हमारा गरगरे का वक्त है, न सूरज तुलू मगरिब से हुआ है। ए अल्लाह आज हम तौबा करते हैं, हमारी तौबा कबूल फरमा, अल्लाह हमारी तौबा कबूल फरमा।
فلسطین والوں کے حال پر رحم فرما اے کریم اللہ، ان کے بچوں پر رحم فرما، ان کے عورتوں پر رحم فرما، ان کے بوڑھوں پر رحم فرما، ان کے مرحومین کی مغفرت فرما اے اللہ، انہیں جمائے رکھنا، ثابت قدم رکھنا اے کریم اللہ، ان کی اپنی غیب سے مدد فرما، دشمنوں کے پلاننگ کو خاتمہ فرما، ختم کر دیجئے اے اللہ، تو بہترین پلاننگ کرنے والا ہے اے اللہ۔ آج کی رات گناہ سے بچا لیجئے، لوگ عبادت کے بجائے گناہ کرتے ہیں اے کریم اللہ، گناہ سے بچا لیجئے، مسجدوں کو آباد فرما، مدرسوں کو آباد فرما، خانقاہوں کو آباد فرما، مسجدوں کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما اے اللہ۔ دینی شعبہ کی طرف دشمنان اسلام کی یلغار ہو رہی ہے، گندی نگاہیں پڑ رہی ہے اللہ، یہ تیری عبادت گاہے ہے اللہ، تو اس کی حفاظت فرما، جیسے تو نے ابابیل کے ذریعے سے اپنے بیت اللہ کی حفاظت فرمائی اے اللہ، یہ بھی تیرا گھر ہے اے اللہ، اس کی بھی حفاظت فرما اے اللہ، اس کی بھی حفاظت فرما، ہمیں مسجدوں کو آباد کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما اللہ، زندہ رکھنا، ایمان پہ رکھنا، جب زندگی کا آخری وقت آئے اللہ ایمان کے ساتھ بلا لیجئے اللہ، خاتمہ بالخیر نصیب فرما، خاتمہ بالخیر نصیب فرما اللہ، خاتمہ بالخیر نصیب فرما۔ آنے والا رمضان اے اللہ ہمارے لیے اے اللہ مغفرت کا رمضان بنا دیجئے، رحمتوں والا رمضان بنا دیجئے، عافیت والا رمضان بنا دیجئے، رحمتوں والا برکتوں والا رمضان بنا دیجئے، گناہوں سے معافی والا رمضان بنا دیجئے اے اللہ، اس کی قدر کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ تیرے حبیب نے اے اللہ جتنے بھی خیر کی دعائیں مانگی ہے ان تمام میں ہم سب کا حصہ عطا فرما، جتنے بھی شرور سے پناہ چاہیے ہے ان تمام سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ جزا اللہ محمد وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔